دند موتی دیاں ہیں لڑیاں لبا سرخ اکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے اج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ اور آپ نے شعر سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں احمد نظامی آج آپ کا پروگرام ایک ملاقات میں آپ کا میزبان ہوں، اور اس پروگرام کا مقصد دراصل دوستوں سے، احباب سے، ایسے ہمیں احباب سے ملاقات کرنا ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں یا اس سے باہر پاکستان میں، انڈیا میں یا دیگر ممالک میں بہت زیادہ کام کیا ہے، کر رہے ہیں، اور ان کی کاوشیں جو ہیں وہ کارگر ہو رہی ہیں اور لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے کام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس شخصیت سے میرے ملاقات ہے وہ مہمان ہیں، دورہ کر رہے ہیں برطانیہ کا، اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک بڑی عظیم ہستی سے آج ملاقات کر رہا ہوں، اور اس ملاقات میں آپ کو میں شامل کرتا ہوں۔ میری مراد اسلام آباد کے قریب گولڑا شریف سے تشریف لائے ہوئے سید پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب ہیں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ جناب شاہ صاحب، آپ کا بہت محبت۔ ناظرین، میں جب بتاتا چلوں کہ ہمارے پیر صاحب سے ہماری بات ہوگی مختلف موضوعات پر، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے جو کام کر رہے ہیں، جو کام کیا ہے ان کے اجداد نے اور انہوں نے، یا اس سلسلے کو آگے لے کے وہ کس طرح چل رہے ہیں، یہ ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی وقفے کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں ان کو ابتدائی سوال جیسے نارمل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اپنے بچپن کے حوالے سے پیر صاحب کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں تعلیم حاصل کی؟ اور شکریہ نظامی صاحب۔ میں نے اپنے یعنی گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے استاد مرحوم کا نام مولانا فتح محمد صاحب مرحوم ہے، اور وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، اور وہیں جو درس نظامی کی جو میں نے تکمیل کی ہے وہ استاد العلماء مولانا فیض احمد صاحب جو ہماری درگاہ کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے میں نے درسیات کی تکمیل کی، فنون کی کتابیں پڑھیں، فارسی ادب میں نے مولانا فتح محمد صاحب سے پڑھا، عربی کی کتابیں، صرف، نحو، منطق وغیرہ اس کی کتابیں بھی ان سے پڑھی، کچھ ان سے پڑھی، اور پھر قاری محبوب علی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فن قرأت بھی پڑھا، قرأت بھی ان سے سیکھی۔ تو اس طرح میری فاضل فارسی کا میں نے 14 سال کی عمر میں امتحان دیا، اس وقت میری 14 سال عمر تھی۔ تو بس پھر علم و ادب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالعے کا ذوق بخشا، تو رات دن کی محنت اور لگن نے بس۔ میں ایک تو بات آپ کی بہت میں بخوبی یہ جانتا ہوں کہ آپ کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے علمی خاندان ہے، علمی گھرانہ ہے، اور اس اثر سے آپ نے علم یہ حاصل کیا ہے، اور اس میں جو بچپن میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ اسی ماحول میں کھلی ہے، تو اس ماحول میں جب آپ نے سب سے پہلے مطلب کس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ قرأت کو ہو یا نعت کو یا کس سوال؟ نظامی صاحب، آپ چونکہ ماشاءاللہ نظامی بھی ہیں اور نظامی تقاضوں کو سمجھتے بھی ہیں، ہمارا ماحول خانقاہی ہے، تو بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی تو یہی بزرگان دین کا کلام سنا، قوالی میں ہماری درگاہ میں قوالی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، تو میرے دادا حضرت غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میری تعلیم پر پوری توجہ دی، عربی اور فارسی کا بالخصوص مجھے علم دیا، دلوایا، اور خوب نگرانی فرمائی۔ تو اس ماحول یعنی بچپن سے ہی میں یعنی کلام اساتذہ، جامی، حافظ اور اساتذہ کا کلام سننے کو ملتا رہا،
تو پھر اس سے جو اندر میری شاعری تھی، ایک جذبہ تھا اور فطری جو ایک شاعرانہ مزاج تھا، اس کو بڑی جلا ملی، تو پھر میں نے شعر بھی کہنے شروع کیے. تو ایک ماحول کا اثر بھی تھا. آپ لیکن کی جو کلاس میں جیسے ہوتا ہے ایک ماحول میں، ظاہر آپ انڈیویجولی نہیں ہوں گے، اور کلاس میں کتنے لوگ تھے آپ کے؟ میں کلاس میں سکول گیا ہی نہیں. اچھا. میں سکول پڑھا ہی نہیں، نہ کالج پڑھا نہ سکول پڑھا. میں نے اپنے گھر پر یعنی درس لیا. جو کچھ میں جانتا ہوں کہ میرے استادوں نے، ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھے، اور ہم نے ہمارا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں موٹر بھی لے کر دے سکتا ہوں، سارا اہتمام کر سکتا ہوں. لیکن میرے استاد چونکہ متوسط درجے کے آدمی تھے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ، ہم بسوں پہ جاتے تھے، تو ہمیں ایک عام غریب آدمی جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھا. 12 سال میں ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر پر پڑھا. تو ایک عام زندگی جس طرح ہوتی ہے. اچھا، مجھے اس میں مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک آدمی کار افورڈ بھی کر سکتا ہے، لے کے دے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اس طرح سے زندگی گزاریں. اصل یہ میں کوئی تربیت کا حصہ ہے؟ یہ حصہ ہے بالکل. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا علیہ رحمت نے مجھے بچپن میں جس ماحول سے میں رکھا اور جو مجھے درس دیا، مثلا ہمارا استادوں کا یہ حکم ہوتا تھا کہ تم اپنے جوتے خود پالش کرو. صاحبزادگی کی، پیر ہونے کی بو آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کبر اور بڑائی جو ہے اپنے آپ سے نکالو، تو اپنا کام کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس جو ہے اس حوالے سے ابتدا تو وہیں سے ہمیں کرائی گئی. اب بڑے ہو کر ہم وہ تزکیہ نفس کریں یا نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی ابتدا سے یہی درس دیا. آپ کو اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت تو جی بہت بچپن تھا، اس وقت کچھ چیزیں خلاف طبیعت بھی ہوتی تھی. یا اب مطلب ہے جی کہ لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں. اب انسان وہ ہم استادوں کے گھر جاتے تھے تو استاد کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے جوتے خود پالش کرو، اپنا کام خود اٹھ کے کرو، تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تم خود کیوں نہیں کرتے. اپنے بیٹوں کو وہ منع کر دیتے تھے کہ یہ خود کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ میں عام آدمی ہوں، کوئی خاص آدمی نہیں ہوں. یہ میرے دادا صاحب کی تربیت تھی. تو اس لیے کہ جو عجب، نخوت، خود پسندی اور کبر جو آ جاتا ہے، کیونکہ 2-4 آدمی ملنے والے ہوں تو وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا. تو جس کو لاکھوں لوگ ملے، پھر ہاتھ بھی چومیں، پھر عزت کریں، اتنی تکریم کریں. تو بزرگوں کا مزاج ہمارا ایسا تھا کہ ہمارے صوفیاء نے جو تعلیم دی اور اسی انداز سے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے. تو اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوئے، تو کوشش تو کی جاتی ہے. مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر صاحب بڑی، کہ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تقدس ہے اور مطلب ایک سلسلہ ہے. دوسری طرف استاد کہتا ہے کہ نہیں تم خود جوتے پالش کرو. ٹھیک ہے نا. تو آپ بچپن میں یہ کیا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب بچپن میں تو مجھے غصہ آتا تھا جی. اور کیا آپ کو غصہ کبھی استاد پہ بھی آیا؟ نہیں، استاد پہ اس طرح تو نہیں، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس بات کو. اب میں غلط بات تو نہیں کر سکتا نا، سچ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں سمجھ. جب شعور بالغ ہوا، جب سمجھ آئی کہ واقعی یہ میرے لیے اچھی بات ہے، جو کچھ یعنی بہت یہ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس ماحول میں مجھے رکھا گیا وہ میرے لیے بہتر تھا. مثلا بسوں میں جانا، دھکے کھانا، عام لوگوں میں کھڑے ہو جانا. ایک درگاہ کا، میں بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں. اللہ نے ہمیں بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دیا ہے، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود سٹاپوں پر دھکے کھانا، 4-4 گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے. تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے دادے کا پوتا ہو کے بس کے سامنے کھڑا ہو میرے دادا کی. اور اچھا، میں اس گفتگو سے جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں یا بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے اس بات کرنے کا، کہ آج کے دور میں استاد کا شاگرد کا یہ رشتہ جو ہے، کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ ادب ختم ہو گیا. وہ ادب ختم ہو گیا جو ہم نے دور دیکھا ہے. جو ہمارے استاد یعنی میرے دادا کی میں آپ کو بات سناؤں. حضرت باؤ جی کو جب وہ جون پور کے قاری صاحب تھے، وہ پڑھاتے تھے تو وہ مارتے بھی تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی نے شکایت لگا دی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو یہ سر عام مارتے ہیں اور ہمارا جو ہے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ ہمارے پیر کا صاحبزادہ ہے. تو میرے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کے دشمن ہو، یہ اس کا خیر خواہ ہے، اور میں نے اس کا گوشت پوست جو ہے وہ اس کے پر جائز کر دیا ہے. اسے مارے، جو کچھ کرے، اس کی زندگی بنے گی، خبردار تم اس کے میں کچھ دخل دو. تو جو استادوں کا احترام تھا، اور میں آپ کو پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق بتاؤں کہ جن گاؤں میں وہ اساتذہ سے پڑھتے رہے،
تو اگر اس گاؤں کا کوئی آدمی بھی آ جاتا تھا تو پیر میر علی شاہ اس کی عزت کے لیے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے تھے کیا بات ہے کہ اب میرے استاد کے شہر کا آدمی آیا. تو یہ ادب تھا. یہ ایک مقام ہے استاد کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں, اور خاص طور پہ برِ صغیر کی تاریخ میں, یہ ہمیں ملتا ہے استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ, اور اس میں استاد کا جو رتبہ ہے یا مقام ہے وہ والدین سے, باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ آپ نے صحیح فرمایا. سقراط کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماں باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں, اور استاد تعلیم دے کر زمین سے انسان کو آسمان تک پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ, یہ سقراط کا ایک قول ہے. بہت اچھے. تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا علیہ رحمت کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ تاکہ میں عوام کی غریبانہ جو احساسات ہیں غریب لوگوں کے, وہ میں محسوس کروں, قریب سے دیکھوں کہ غریب آدمی کس طرح بس میں کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے, وہاں یا اس کی زندگی کیسی ہے سختی. وہ اصل میں مجھے فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا تجھے اللہ بہت کچھ دے گا, لیکن جو میں ٹریننگ تمہیں دے رہا ہوں وہ ایک عام انسان کی دے رہا ہوں تاکہ تمہیں غریبوں کا احساس رہے. عام غریب سطح کے جو لوگ ہیں ان کے گھر جا کر جو دال ساگ ان کے پاس ہو, تاکہ ان کے ساتھ مل کر زمین پر بیٹھ کر کھانے میں تمہیں کوئی عیب محسوس نہ ہو. مطلب زندگی کی جو اصل روٹ ہے, ابتدا ہے, یا جو حقیقت ہے, اس کو آپ محسوس کر سکیں. تو یہی فقیری ہے, فقراء کا یہی طریقہ ہے. اور یہ آج کے مطلب استاد کا ویسے کیا مقام کیا ہے آج کے دور کے حوالے سے, تو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن آپ نے مطلب کیا محسوس کرتے ہیں کہ استاد کا دراصل مقام کیا ہے, اور شاگرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی, استاد کا مقام یہ ہے کہ دیکھیں نا جی, کہ جو تعلیم دیتا ہے ایک کورے ان پڑھ جاہل آدمی کو جو علم کی دولت سے مزین کرتا ہے, اس کا مقام آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے, حدیث مبارکہ میں کیا ہے, حضور کی سیرت میں ان کا کیا مقام ہے. ہمارے بزرگوں کو دیکھیں, اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ اتنے ولایت اور مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی استاد کا احترام جو ہے وہ اس میں کوئی کسر انہوں نے باقی رکھی. لیکن آج جو ہمارا انحطاط ہے تعلیمی طور پر کہ ہم گر چکے ہیں, ہمارے اندر ڈگریاں ہم نے اٹھائی ہیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سکول میں نہیں گیا, کسی کالج میں نہیں گیا, لیکن اللہ کے فضل سے جو بات, میں کوئی علم کا دعویٰ نہیں کرتا, تو لیکن جتنا بھی ہے مجھے, تو اللہ کے فضل سے اہل علم سے دو چار باتیں ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اصل میں ڈگریوں سے, کالج میں جانے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی, انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور آج کل تو بطور خاص یہ جتنے مدارس ہیں یہ ایک بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو اساتذہ متقدمین تھے, جو پرانے گاؤں میں رہنے والے, بالکل اتنے یعنی جید علماء کہ یہ شہر کے جو علماء ہیں یا مدرسین ہیں ان سے ایک جملہ میں بات بھی نہیں کر سکتے, اتنے متبحر علماء تھے. اور ان کے بڑی محبت فقر و فاقہ. آپ کی گفتگو میں ایک ذکر ہوا, آپ نے خانقاہ کا ذکر کیا, تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ خانقاہ کی اہمیت کیا ہے یا اس کا تقدس کیا ہے, یا خانقاہ کے حوالے سے کچھ آپ نظامی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے اللہ کی یاد کے لیے, تو اصل میں تصوف اور خانقاہ کی ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی. جو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو انزوا, گوشہ تنہائی, اس کی یاد کرنا, یہ غار حرا سے تصوف کا اور خانقاہ کا تعلق ہے جو اصل ہے. اس کے بعد اب جس کیفیت اور جس انداز سے آج چل رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اصل جو روح ہے اس کی وہ پھر اصحاب صفہ ہیں, اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادت ہے جو آپ غار حرا میں کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے صحابہ نے جو اوراد, وظائف اور اشغال اعمال کیے وہ تابعین, تبع تابعین میں منتقل ہوئے. تبع تابعین کے بعد صوفیاء کا ایک گروہ ابھرا خراسان میں. یہ سب آپ کے یہ بڑے بڑے جو رسالہ کو شعریہ کے مصنف جو ہیں, اور اپنے علی حجویری ہیں, جنید بغدادی ہیں, سرئی سکتی ہیں, معروف کرخی ہیں, جتنے ہیں یہ سب اٹھی ہے. یہ بالکل اس دور کے قریب ہے. تو خانقاہ اصل میں دو لفظوں کے مرکب ہے. خانہ قاہ, قاہ جو ہے یہ قہوہ سے مخفف ہے, قہوہ جو ہم پیتے ہیں. تو خانہ جو ہے گھر, خانہ قاہ قہوے کا گھر. تو یاد رکھیں کہ اس میں
جو کعبہ ہے یہ 3 چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. قاطع الشہوت ہے، شہوت ختم کرتا ہے. قاطع النوم ہے، قاطع الجوع ہے، بھوک ختم کرتا ہے، نیند کو ختم کرتا ہے اور شہوت کو ختم کرتا ہے. صوفیاء کو یہی 3 چیزیں چاہیے. اسی لیے یہ کعبہ پیتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے. ان کا نام بن گیا خانہ کاہ، کعبے کا گھر. یعنی فلاں فلاں جگہ جو ہے کعبہ رات کو چلتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یاد ہوتی ہے. تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے پھر الف گر گیا، خانقاہ بن گئی. اصل میں خانہ کاہ ہے. تو وہ کعبہ پیتے تھے، یہ 3 چیزیں ختم ہوتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے تھے، تو یہ خانقاہ کا لفظ وجود میں آیا. تو یہ سلسلہ جو ہے مطلب آپ جیسے فرمایا کہ ایک غار ہرا سے چلا ہے، اور یہ اس کے بعد مطلب تاریخ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں کہاں مطلب اس کی خانقاہ ہے جو سلسلہ؟ خانقاہ ہے جناب، اس کو زاویہ کہتے ہیں عربی میں. عربی میں اس کو زاویہ کہتے ہیں، تو فارسی میں اس کو خانقاہیں کہتے ہیں. تو خانقاہ جو ہے مثلا سلسلہ قادریہ کے سرخیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عالمگیر سلسلہ ہے کہ یعنی بر صغیر ہند پاکستان میں جو ہے اس میں جتنا یعنی ہمارا سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، نقش بندیہ ترکی تک ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لیں، باہر جا کر دیکھ لیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں آپ کو قادریہ سلسلہ ملے گا اور گوشہ انزوا زاویہ بھی ملے گا، خانقاہ بھی ملے گی، اس میں اللہ کا ذکر. تو یہ جو ہے ہندوستان میں حضرت معین الحق والدین نائب رسول فی الہند، ہندوستان میں جو رسول اللہ کی جنہوں نے نیابت کی وہ حضرت غریب نواز اجمیری ہیں. آپ نے یعنی ہندوستان کی اکثریت کو مسلمان کیا، اکثریت کو. اور اس وقت آپ نے یہ علم توحید وہاں گاڑا کہ جب سب کفر تھا. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج لوگ جو علم کے حوالے سے دین پھیلانے کے مدعی ہیں علماء، انہوں نے ان کی خدمتیں بھی سب کے سامنے ہیں اور حضرت غریب نواز اجمیری کی خدمت بھی سامنے ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی خدمات بھی سامنے. اور پھر آپ کے لاہور میں حضرت علی حجویری کو دیکھیں آپ، تو آج تک وہ مرجع خلائق ہیں. کیوں ہیں؟ یعنی تبلیغ تو آج بھی ہو رہی ہے، ساری دنیا کریں، بلکہ وہ ہمارا ایک آدمی معین الدین اجمیری ایک وجود کا نام ہے. ایک آدمی ہے. حضرت علی حجویری ایک آدمی ہے. لیکن آج تو لاکھوں آدمی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، مبلغ ہیں. اس وقت تو ڈھونڈنے سے کوئی مبلغ ایک ملتا تھا، اب تو لاکھوں کی تعداد میں. میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اس میں کوئی وہ افادیت نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے، وہ میں اس پہ بات کروں گا کہ آج کی افادیت کیوں نہیں ہے اور اس وقت کیوں نہیں ہے. اور ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ غریب نواز ہیں، داتا گنج بخش ہیں اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں اور دیگر بزرگان دین جتنے بھی ہیں ان کا، اور ان سلسلہ نقشبندیہ دیکھ لیں، سہروردی دیکھ لیں، تمام لوگ ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ خانقاہ کا ہے یا اس کو جو ہے یہ اسی حوالے سے یہ چلتا آیا ہے اور یہ سلسلے آگے چلتے رہے اور اس طرح سے اس کی. اور اب میں کروں گا بات آپ کے سلسلے کی کہ آپ کا جو گورنر شریف میں جو سلسلہ ہے اس کی کچھ ابتدا بتائیں گے، کیسے ہے، کیا ہے، کہاں؟ ہمارے میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہم نسباً حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں. اور ہم امبالے سے ہمارے بزرگ گولڈا شریف آئے تھے، تو حضرت شاہ قادر کمیس جو ہیں امبالے کے ہیں، وہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پڑھتے ہیں. میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا، مجھے صرف بتا دیں گولڈا شریف ہے کہاں، چاہ کہ ہمارے ناظرین یہ گولڈا شریف یعنی فیصل مسجد جو ہے نا جی، فیصل مسجد اسلام آباد میں اس سے 2-3 میل ہے مغرب کی طرف. گولڈا شریف مشہور جگہ ہے. اچھا. تو پنڈی سے 11 میل ہے اور اسلام آباد میں فیصل مسجد سے 2-3 میل ہوگی. تو ہم نسباً جو ہیں حضرت غوث پاک کی اولاد ہیں اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سلسلتاً بھی ہمارے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے جو والد کے ماموں تھے پیر فضل الدین گیلانی، ان کا مزار شریف وہیں گولڈا شریف میں ہے. وہ ابتدائی طور پر قادری سلسلے میں انہی سے مرید تھے، لیکن بعد میں وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت شمس العارفین حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور آپ کو خلافت وہیں سے ملی، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی.
پھر صاحب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مرید ہوئے، تو میں ابھی بات کروں کہ یہ جو مرید کا مطلب بیعت کرنا ہو سکتا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے بیعت؟ یہ بیعت سے کیا مطلب کیا ہے بیعت اور یہ سلسلے میں بیعت کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قرآن آپ میری بات مجید، سمجھے؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، یعنی قرآن مجید میں جو بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے جی، تو اصل بیعت کا لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے کہ عرب میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کیا جاتا تھا، اقرار کرنا کہ اس بات پر پکے رہیں گے، یہ ایک بیعت کا یہ مفہوم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ سے وعدہ لیا، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن تو کہتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اور جس نے، یہ قرآن مجید اس بیعت کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ جو اے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو اگر اس میں سے کسی نے عہد شکنی کی تو اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس وعدے کو تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت اجر عظیم ہے، میں اس کو اجر دوں گا۔ تو مطلب ہے کہ ہاتھ میں لے کر، یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کہیں بیعت کرنی ہے۔ اب اگر یہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں جناب کہ جو جس طرح کہتے ہیں جناب کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے، تو یہ غلط، کوئی یہ مقولہ ہے کسی کا، کوئی حدیث، کم از کم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بے پیرا ہے، مطلب ہے کہ یہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، مقولہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ اب اگر یہی قرار دیا جو کہتے ہیں بہت ضروری ہے، تو پھر مجھے وہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، وہ ان کے پیر کا نام کیا ہے؟ وہ کس سے بیعت ہوئے؟ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام محمد، اور جتنے یہ ہمارے سیاہ ستہ کے امام بخاری ہوئے، نسائی ہوئے، ابن ماجہ اور یہ مشکاۃ شریف والے، یہ کس شیخ کے مرید ہیں؟ کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علم اور کمال رکھتا ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کتاب و سنت کا درس حاصل کرے، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے۔ اصل میں بیعت سے مراد حضور کا اتباع ہے، اتباع کو سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہے۔ یہ پالٹی بازی نہیں ہے کہ ہم زیادہ مرید بنا لیں، ہمارا طبقہ زیادہ ہو جائے، ہماری شہرت زیادہ ہو جائے، مرید بنا لیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے صوفیاء نے، حضرت غریب نواز نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی، یعنی انہوں نے کوشش کی ہو، یا دنیا داری کے لیے، یا دکانداری کے لیے، اس طرح سے آج کل کہتے ہیں پروفیشنل، یا پروفیشنل، وہ بات نہیں تھی۔ تو وہ تو جناب ان کو اللہ نے وہ ذوق عطا فرمایا تھا، وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بیعت کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کا اتباع ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، عمل کرے، اور اگر نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ عام آج تعلیم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بدعقیدگی کا دور ہے، آیات کی غلط تفسیریں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت اور احترام سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس میں عجیب فرقے بہت پیدا ہو چکے ہیں۔ تو جہاں میں پروفیشنل پیری مریدی کی مخالفت کرتا ہوں اپنے خطابات میں بھی، اور یہ جتنے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، لیکن ان جب چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بے راہ رو لوگ ہیں، حضور کے محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی پیر سے تعلق اگر قائم کر لیں گے، کم از کم وہ کملی والے کی محبت تو آپ کے دل میں رکھے گا نا۔ تو اس حوالے سے کسی نہ کسی آدمی سے منسلک ہو جانا بہتر ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بیعت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بیعت کی ضرورت جی اصل میں جیسے، یا اس کی کوئی سند، اس کے سند حضور نے حکم نہیں دیا کسی کو کہ تم بیعت کرو، کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بیعت خلافت اور ہے، کہ جس طرح بیعت رضوان جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، ابھی وہ تو اس وقت ضرورت تھی، ضرورت تھی، وہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا، حضور اکرم نے اس سوالات میں ہر ایک سے بیعت لی ہے، اور انہوں نے کہا فلاں چیز پر کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے۔ بیعت رضوان تو بڑی واضح ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ اصل میں تو یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یہ ایک فہرست گنوائی جائے، اور اگر بیعت رضوان کی سنت کو اپنانا ہے تو پھر وہ بیعت رضوان کی سنت کو اپنایا جائے، اور وہ فہرست بھی گنوائی جائے کہ معاہدہ کرو
پھر بات یہ ہے جناب کہ وہاں جس ذات کے ساتھ بیعت کی گئی تھی وہ معصوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. جی جی. رسول اللہ کے بعد اور کوئی ذات آج تک جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ معصوم نہیں ہے. ایک غیر معصوم شخص غیر معصوم کو بیعت کر رہا ہے. وہ معصوم تھے اور غیر معصوموں کو بیعت فرما رہے تھے. آج جتنے مشائخ ہیں یا حضور کے بعد وہ سب غیر معصوم ہیں، کیونکہ نبی صرف معصوم ہے. تو معصوم کی بیعت کا مقام اور ہے، غیر معصومین کی بیعت کا مقام اور ہے. اس لیے بہرحال متقی اور تقوی دے کر تو لوگ یہ کہتے ہیں جناب، جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ پھر بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر حضور نے نہیں حکم دیا. نہیں، ضرورت کیوں پیش آتی ہے آج کے دور میں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر حضور نے حکم دیا ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی، امام شافعی کو بھی بیعت کرنی چاہیے تھی. نہیں، وہ ٹھیک ہے، یعنی حکم نہیں ہے. تو یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا؟ اصل میں صوفیاء نے اپنے دور میں تقوی اور طہارت کے جو زاویے خانقاہیں ایجاد کی لوگوں کو متقی بنانے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے، تو از خود لوگ ان کے ہاتھ پر آ کر یہ وعدہ کرتے تھے کہ جناب ہم نے نیکی کرنی ہے. اگر کسی نے شراب پی، کوئی بدکاری کی، تو وہ تائب ہوتا تھا ان کے ہاتھ پر آ کر کہ میں توبہ کرتا ہوں. مثلا امام حسن بصری ہیں، ہمارے جنید بغدادی ہیں، یہ بڑے بڑے جو مشائخ صوفیاء تھے جو خود نمونہ تقویٰ تھے، پہلے خود نمونہ تقویٰ تھے، تو ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ سے وعدہ لیتے ہیں. یہ بیعت وہاں سے شروع ہوئی. تو انہوں نے از خود یہ چیز حضور کی اس سنت کو دیکھ کر کہ چلیں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، از خود تقوی یعنی توبہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک نظام چلا. اچھا، لیکن آج کے دور میں، بلکہ آج کیا مطلب پہلے بھی ماضی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایک آدمی بیعت کر لیتا ہے کسی بھی سلسلے پہ، کسی بھی پیر کے ہاتھ پہ، اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں اب فارغ ہو گیا، سمجھے، اب میں گناہ کروں، ثواب کروں، وہ سارا مجھے پیر صاحب جو ہے وہ سنبھال لیں. اور میں اس میں ایک بتاؤں کہ ایسا بھی ہے کہ بعض ہمارے پیر حضرات جو ہیں انہوں نے کمبل لیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کمبل جتنا میلا ہوگا وہ اچھا ہے، اس لیے کہ ان کے مریدوں کی جو بیعت کیا ہوا ہاتھ ہے وہ اس پہ کمبل پہ لگا ہوا ہے، اور پیر صاحب نے تو جنت میں جانا ہے، لہٰذا پیر صاحب جا کے وہاں جنت میں اپنا کمبل یوں جھاڑ دیں گے تو ہم جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے. اس قسم یہ فلسفہ مطلب اس قسم کا کانسیپٹ جو ہے کہ جب ایک آدمی ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے کہ جی میں اب میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب جو بھی میرا گناہ ثواب ہے وہ پیر صاحب کے ذمہ ہے، میں ان کے پڑھ گیا ہوں. یہ بات غلط ہے، میری بات سمجھے نا، بالکل غلط ہے. میں عرض کروں نظامی صاحب، آپ پاک پتن شریف گئے ہوں گے حاضر حضرت بابا صاحب کے، وہاں ایک دروازہ کھلتا ہے. جی جی. تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے. ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا. دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. نہیں ہے تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے، تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی، معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اعمال کا معاف کرنے والا بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، اے میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں بس اللہ اس کو جنتی بنا دے، وہ ٹھیک ہے. اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہ نہیں جی جنتی ہے، جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا، تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا، قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہی لفظ امن والا. مکہ کے موقع پر حضور یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا، یہ کشفی ایک حدیث ہے، یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا
یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں، حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا، کہ من دخل هذا الباب امنا، جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے، بدکاری کرے، فسق و فجور کرے، دنیا کا ہر برائی کرے، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے، حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان، جب تک بابا صاحب کے کردار کو نہ اپنائے۔ بڑی محبت پیر صاحب۔ ناظرین، میں ابھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے بات چیت ہماری جاری ہے، گفتگو جاری ہے، اور بہت خوبصورت ہم بات کر رہے تھے اور سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، اور میں بتاتا چلوں کہ آج اگر آپ نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو یہ ڈی ایم ڈیجیٹل پر پروگرام ایک ملاقات میں ہم بات کر رہے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی شریف سے ہیں تعلق ان کا، قادری، چشتی اور نظامی ہے، اور ان سے بات ہو رہی تھی مختلف حوالے سے، خانقاہ، بیت اور سلسلہ جو ہے اس کا وقفے سے پہلے۔ اب میں بات کروں گا پیر صاحب سے کہ اصل میں ہم نے دیکھا جی خانقاہ پہ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، سماعت جو ہے محفل سوا منعقد ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی سی بات ہمیں بتائیں گے کہ قوالی جو ہے اس کا کیا ابتدا ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے، اس کا کیا قوالی کے؟ شکریہ نظامی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ایک اس کی حیثیت ہے کہ شریعت میں ساز کی حیثیت کیا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کوئی ساز بجانے کی یا سننے کی؟ تو جو وسیع الظرف لوگ ہیں، وسیع النظر ہیں، تو میں روشن خیال کا لفظ ذرا کہنے سے گھبرا رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ لفظ جو ہیں وہ اور معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں شریعت میں اس کے متعلق کوئی امتناعی حکم نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا۔ حضور کے دور میں میرا خیال ہے 25 یا 26 ساز بجتے تھے، امام غزالی نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ تو جس کے متعلق وہ آتا ہے کہ حضور ایک دفعہ کچھ ساز بج رہا تھا تو حضور نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ فرمایا کہ یہ شیطانی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نبی تھے، آپ کا ایک مقام تھا، خدا جانے اس وقت وہی آ رہی ہو تو آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ یہ ہوتا ہے اب بھی آپ کوئی ساز سن رہے ہوں تو آپ کی اپنی طبیعت کہیں اور لگی ہو، آپ مصروف ہوں تو آپ کہتے ہیں یار بند کر اسے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ تو ایک پوری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ نے اس کے لیے، تو اس قسم کی اگر کوئی حدیثیں ہیں تو وہ میرے علم میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے جو یہ مناظر فطرت ہیں، کچھ شاعری ہے، جس طرح حضور نے شاعری کا فرمایا کہ اس کی تعریف فرمائی کہ اچھے جو حکمت سے بھرے شعر ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، آپ نے سنے، شعر بھی سنے آپ نے، احادیث سے، تاریخ سے ثابت ہے۔ تو موسیقی جو ہے یہ شادی کے موقع پر انصار کی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھیں، حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جا تیری سہیلیاں بجا بھی رہی ہیں اور گا بھی رہی ہیں، تو بھی جا کے سن، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس حوالے سے یہ کوئی اس طرح ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کوئی وقت کی پابندی، کچھ بھی نہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو یہ ایسا سما منع ہے، ممنوع۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ یا تو دف بجائے گی، طلال بدر علینا، عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے بڑی حدیث کے جانے سے، یہ دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوالی ہے یہ اسی حوالے سے؟ نہیں، قوالی اس حوالے سے نہیں ہے، ہر دور میں اس کی حیثیت بدلتی رہی، ہر حیثیت بدلتی رہی۔ مثلا ہمارے مشائخ چشت جو ہیں
ان بڑے جو حضرت مودود چشتی ہیں اور ان لوگوں نے مزامیر کے ساتھ قوالی سنی ہے، جن کی اولاد میں سے ہیں مولانا مودودی صاحب، تو یہ حضرت مودود چشتی کی اولاد اسی نسبت سے مودودی کہلاتے ہیں نا. تو حضرت مودود چشتی نے باضابطہ قوالی یعنی ساز سنے ہیں. تو ہمارے حضرت غریب نواز کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ نے ساز شاز نہیں سنے. آپ کا جو انداز تعلیم تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم تھا. آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت فرمائی اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب صاحب نے جو فرمائی، اور آپ کا جو وصال مشہور ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ سما میں ہوا، وہ سمار مزامیر کے ساتھ نہیں تھے، وہ بغیر مزامیر کے سنتے رہے اور اس میں ان کا وصال ہوا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجدی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ہیں بڑے، وہ سازوں کے ساتھ بھی سنتے تھے. تو مطلب ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آج کل جس طرح یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے. اچھا، قوالی میں مطلب اس کی کیفیات جاری ہوتی ہیں انسان پر، ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کو میں مجذوب ہے یا سالک جس طرح سے، آپ ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں گے اس حوالے سے تھوڑی؟ وجدان ہوتا ہے جی کہ کوئی شعر اچھا لگ گیا، کوئی راگ ہے، مثلا راگ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ جب پڑھتے تھے کتاب اور زبور تو اس میں جو آپ کے یعنی وہ آواز میں ترنم تھا، خوشلانی تھی، تو چلتا پانی رک جاتا تھا، اڑتے پرندے گر جاتے تھے، کتابوں میں آتا ہے. تو معجزہ تھا ان کے پاس. تو حکیم فیسا غورس نے ان کے وہ شاگرد تھا جسے مسئلہ فیسا غورس کہتے ہیں، تو اس نے یہ 12 مقام ساز کے سروں کے مقرر کیے. اب پھر موسیقی میں اس کے 7 مقام ہیں، یعنی 7 سریں جو متعین کی گئی ہیں. پھر اس سے راگنیاں راگ. تو اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کی خوش آوازی کو دیکھ کر تمام حدیثیں اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں کہ اے موسیٰ اشعری، تجھے اللہ نے مزامیر دیے ہیں تیرے گلے میں، داؤد کے مزامیر فٹ کیے ہیں کہ تو اتنا خوش الحان ہے اور سر سے پڑھتا ہے. اور حضور نے ویسے بھی قرآن مجید لہن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ راغب ہو کر تاکہ قرآن مجید سنیں. ایک بھدی آواز والا اگر قرآن پڑھے، ایک اعلیٰ قرآن پڑھنے والا، کہ وجدان جو ہے اس کو، تو وجدان جو اندر ہے نا جی، جس طرح دیکھیں نا، اب مطلق روشنی پر پروانہ بھی نہیں مرتا، سورج کی روشنی پر نہیں مرتا، چاند کی روشنی پر نہیں مرتا، ستارے کی روشنی پر نہیں مرتا. مجذوب کی میں عرض کرتا ہوں، تو مخصوص روشنی پر جو پروانے کے اندر جو چنگاری اٹھتی ہے اس پر مرنے کے لیے، جو اس کو اٹھاتی ہے، اگر ایک جانور میں پیدا ہو سکتی ہے تو کہ انسان کے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ مخصوص گت پر، مخصوص تال پر، مخصوص آواز پر، مخصوص لے پر، مخصوص سر پر، مخصوص کلام پر، مخصوص مصرے پر ضرور اٹھے گا اگر اس کا دل ہے. یہ ضروری نہیں کہ اب جو بھی قوالی شروع کر جائے تو ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجد فرمائے یہ ضروری. اچھا، میں اگر پوچھوں آپ سے کہ مجذوب اور سالک کی تعریف کیا ہے؟ مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جی کہ جو سلوک چلے، سالک کا معنی چلنا، اور مجذوب جو مجاذیب ہوتے ہیں یہ جذب سے ہے، جذب کرنا، اور اس میں جن میں انجذاب کا مادہ ہو، جذب کرنا. تو اصل میں سالک جو ہے اس کا مقام زیادہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل شریعت کی طرف رواں دوا ہے. یہ ہمارا صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ مشائخ مثلا حضرت پیران پیر اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں، اور جنہوں نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، یہ جس نے فرمایا، اور اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اپنی خواہش سے انہوں نے کہا، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ تو کہہ، اتنی بڑی شان والا آدمی، تو اس کی جو یعنی اس قسم کا آدمی ہے. اور اس کے بعد آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھیں، اور اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند جو سرخیل سلسلہ نقشبندی ہیں ان کو دیکھیں. تو یہ جتنے ہیں یہ سالک ہیں، اور سالک جو ہے اس سلوک اتباع رسول کی وجہ سے منزل پر پہنچتا ہے. جو مجاذیب ہیں جس کو کلندر کہتے ہیں، کلندر کا معنی پتہ کیا ہے؟ کلندر کا معنی ہے وہ لکڑی جو ناتراشیدہ ہو،
पंजाबी में असल जिस तरह से आने ना खुगे वाली खुगे वाली लकड़ी जिस नाल छिल बाहर निकले होने ना जी उसको कहते हैं तराशीदा लकड़ी। ये कलंदर है, फारसी का लफ्ज़ है। तो इनमें चूंकि इनकी मूछें बड़ी हैं, दाढ़ी बड़ी है, कोई बाल बड़ा हुआ है, कोई ख्याल नहीं है लिबास का, कोई शरीयत में भी ज़रा कभी कमज़ोरी होगी, नमाज में भी देर हो गई, तो इतना नहीं होता, इसलिए उस मुनासबत की वजह से इसको कलंदर कहते हैं। तो जो मजाजीब हैं ये भी लगभग इन्हीं के, कोई किसी जलवे में खो गए, कोई जलवा नज़र आया बस वहीं गुम हो गए, तो ये भी कोई इत्तिबा के लायक नहीं होते कि इनका इत्तिबा आप करें। आपने इत्तिबा करना है तो उन मशाइख का करना है, उन पीरों का करना है जो उलूम दीनिया के वाकिफ़ हों, जो इबलाग कर सकें, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुँचा सकें, मुरीदों को समझा सकें, मुरीदों के सवालात का शाफी जवाब दे सकें और पूरी एक तरबियतगाह वो कायम करें। ये नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे हमारे सलासिल में अपनी औलाद को उन्होंने ज़रूरी सज्जादा नशीन नहीं बनाया कि उनके बाद उनका बेटा ही बैठेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है ख्वाजा कुतुब साहब से, ख्वाजा कुतुब साहब का हज़रत बाबा फरीद साहब से कोई रिश्ता नहीं है। तो उनकी औलादें अपनी भी थीं जिन मशाइख की हैं, ख्वाजा साहब की तो पोते से आगे नहीं चली, कुतुब साहब की, इसी तरह बाबा फरीद साहब की औलाद है, हज़रत निज़ामुद्दीन की भी नहीं चली। तो जितने मशाइख और हैं वो कहीं उनका खलीफा कोई किस कौम का है, कोई किस ख़ानदान का है, सादात सैयद मशाइख सैयद हैं, वो किस कौम का है, तो उन्होंने अहलियत देखकर उनको खिलाफत दी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक विरासत है जो प्रॉपर्टी की तरह तकसीम हो, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन उसकी अहलियत को देखा जाता है, उसकी अहलियत को देखा। लेकिन आजकल तो मतलब खैर ऐसे ही है कि सिलसिला जो है वो ऐसे ही चल रहा है कि बस ये पीर साहब का बेटा है और इसी तरह से गद्दी नशीनी चल रही है। बस देख लें, फिर खानकाहें भी आप देख लें। अच्छा, और मैं एक और बात क्या हाल है? मैं एक और कह रहा हूँ कि अगर हमने देखा है कि मुख्तलिफ दरबारों पे देखते हैं कवाली हो रही है और वहाँ समा की महफिल जो जारी है, कैफियत भी तारी है, लेकिन वो ना नमाज का उनको ख्याल है ना उनको किसी और का सिलसिला है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो ये मतलब ये किस तरह से आहिस्ता मतलब जो फराइज़ दुनिया का ख्याल नहीं करते, मतलब इनको क्यों मतलब हम जो है निगेट नहीं करते इन चीज़ों? बस ये हमारी गफलत है, हमारी दरगाह में तो बेहमदिल्ला आज तक नमाज और फ़राइज़ का पहले एहतमाम होता है, उसके बाद इन चीज़ों की फरी हैसियत है, इसको फुरूई है। अच्छा, मैं एक और बात मुझे ज़हन में आई है इसमें कि खानकाहों में जो सज्जादा नशीन है उनका हकीकी मफहूम क्या है? सज्जा ये बड़ा आपने ये मेरी बात समझ गया कि अगर ये जैसे अभी बात हो रही थी कि जो इस्लाम की मतलब महफिल समा हो रही है, नमाज नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, ठीक है, और वो भी काम जारी है, उनको हम रद्द नहीं करते, नफी नहीं करते, तो ये और ये जो सज्जादा नशीन है हकीकी या इसका हकीकी मफहूम क्या बनता है? इसका मफहूम निज़ामी साहब बड़ा वाज़ेह है कि एक है किसी खानकाह के इंतज़ामी उमूर को चलाना, जिस तरह आजकल औकाफ वाले बैठे हैं कई खानकाहों में जो औकाफ में हैं, तो वो ही इंतज़ामी उमूर चला रहे हैं। तो अगर एक साहब इंतज़ामी उमूर चला रहे हैं तो फिर वो सज्जादा नशीन, वो तो एक नाज़िम है, निज़ाम चला रहे हैं। तो सज्जादा नशीन वो है जो साहिब मज़ार के पास जो कुछ था वो लोगों को बता रहा है, वो निज़ाम चला रहा है, वो समझा रहा है और दुनिया उससे वो फैज़ हासिल कर रही है। देखिए ना, उसकी गद्दी पर बैठा है ना, तो अब गद्दी तो ये तो नहीं है आप किसी मज़ार के पास जाकर गद्दी नीचे बिछाकर ऊपर बैठ जाएं और सामने जनाब आप ढेर लगा लें पैसों का, लोग आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? जो बंदा दफन हुआ है, आपका बाप दादा परदादा, क्या उसका काम आप सरंजाम दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो आप बताएं आपने क्या कर सिलसिले को आगे लेके चले नहीं, या उस चीज, तो उस चीज का वारिस अब कम है, बहुत कम है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन खानकाहों के बहैसियत प्रॉपर्टी के, जायदाद के सारे वारिस हैं, सब वारिस, क्योंकि उन्होंने रोटी भी वहीं से खानी है, तो वो सज्जादा नशीन इसलिए कहलाते हैं सारे, तो इसलिए कि उन्होंने सब वहीं से खाना है। तो अब हर कोई कहता है कि मैं भी सज्जादा नशीन हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ से हक लेना है, मेरा हिस्सा भी है, यानी गले से हमने भी लेना है। तो ये गले वाली सज्जादा नशीनी और है। तो अगर मैं आपकी बात कोई हैसियत नहीं, पीर साहब, अगर मैं आपकी बात से ही मफहूम निकालूं कि खानकाहों में जो इंतज़ामी अमूर
الگ چیز ہے، انتظامی امور الگ ایک الگ چیز ہے، اور جو روحانی امور ہے اس کا سلسلہ الگ ہے، اور سجادہ نشین جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ روحانی امور کو لے کے چلنا ہے۔ نظامی صاحب میں اس انتظامی امور جو ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے انتظام، جس طرح اوقاف والے ہیں اب بیٹھے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے ہم سجادہ نشین ہیں؟ وہ انتظامی امور نہیں کہہ سکتے، لہٰذا وہ آج وہ بھی چلا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا میں جو بات کروں کہ آج کل دراصل روحانی امور کو نہیں چلایا جا رہا، دراصل وہ علمی اور تعلیمی امور۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دادا کو بطور ثبوت پیش کروں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو، کہ ان کے والد ماجد جو تھے ان کی کوئی درگاہ نہیں تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں اتنی کوئی چیز بنائی، نہ ان کو کوئی اتنے مشہور تھے ان کی علمی، جس طرح ان کا بیٹا مشہور ہوا، تو وہ ان کی بات نہیں تھی۔ لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جو آج گولڑہ شریف میں جو کچھ قائم ہے، یہ اس شخص کے اپنے وجود کے صدقے میں ہے کہ اس کے پاس کیا چیز تھی۔ اس نے قرآن مجید کا علم سیکھا، قرآن و سنت کا علم سیکھا، وہ تبحر حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا، اور بغداد شریف میں لیٹا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء اللہ جہاں جہاں لیٹے ہوئے تھے ان کا وارث خود کو ثابت کیا۔ علم کے حوالے سے کوئی میدان آیا، کسی دشمن رسول نے انگلی اٹھائی، نکلا سر اٹھایا تو پیر میر علی شاہ باہر نکل آئے۔ کیا تھا؟ ان کے پاس دولت بھی نہیں تھی، دنیا کی دولت نہیں تھی، نہ وہ مربوں کے مالک تھے، ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی۔ میں حیران آپ کو کروں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں مال کے کاغذ آپ جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک بالشت زمین بھی نہیں خریدی۔ میں عرض کروں نا کہ انہوں نے وہ میسج سجادہ نشین کس کے، آج ان کو جو ہم غوث پاک کے سجادہ نشین کہتے ہیں، غوث پاک کے سجادہ نشین تو وہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیر میر علی شاہ کس طرح سجادہ نشین ہے؟ یہ 2000-3000 دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، بلکہ دنیا کہتی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا نائب ہے، نائب غوث الورا ہے، تو ہم کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں، میں ان کا بیٹا ہو کر نہیں، ایک طالب علم ہو کر کہ اسی کتابوں کا پڑھا ہوں، اسی مدرسے کا پڑھا ہوں، میں اپنے دادا کی علمی مقام کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہہ رہا ہوں، کوئی ویسے تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ اس بات تو ہم جو اس کو یعنی کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نائب ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، یا رسول اللہ کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ کے نائب ہیں، تو رسول اللہ مدینہ شریف میں ہیں، غریب نواز اجمیری جو ہیں وہ اجمیر شریف میں ہیں، تو نیابت کس بات کی؟ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ معین الحق والدین حضرت خواجہ بزرگ اجمیری نے اجمیر میں کیا، اس لیے وہ ان کے جانشین ہیں۔ تو غوث پاک کے جانشین پیر میر علی شاہ اس لیے ہیں، پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، پراپرٹی تو اور نااہل اولادوں کو بھی ملتی ہے، پراپرٹی تو نااہل لوگوں کو بھی ملتی ہے، وہ تو پراپرٹی ہے، تو قانون ہے۔ لیکن اصل وراثت وہ ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب غوث پاک کے حضرت پیران پیر کے جو وارث قرار پائے، اور خواجہ معین الدین اجمیری جو رسول اللہ کے نائب قرار پائے، تو جس حوالے سے وہ نائب ہیں، اصل سجادہ نشینی یہ ہے، جس میں یہ چیز ہو وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ ویسے آپ لکھتے پھریں کہلاتے پھریں، کوئی بھی نہیں مانتا اس دنیا میں، دیکھ سمجھ کر مانتے ہیں کہ کون سجادہ نشین ہے اور کون نہیں ہے۔ پھر صاحب، یہ سجادہ نشینی کو اگر جیسے کہ آپ نے وضاحت کی ہے ابھی، اور خاص طور پہ بڑی خوبصورت طور پہ، اور میں جو سچی بات ہے کہ اپنی کم علمی میں جو سمجھ سکا ہوں کہ انتظامی امور اور روحانی امور کی جو صاحب میں ہمیں ڈیفینیشن تقسیم ہے صاحب، اور وہ آدمی میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی طور پہ سجادہ نشین ہے جو روحانی امور کو آگے علمی امور کو اس کو لے کے چلتا ہے، وہ دراصل سجادہ۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ جو اگر اس کو اور میں مختصر بات کروں کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس فیض کو آگے لے کے چلتا ہے؟ ہاں بالکل، رسول اللہ کے اس فیض کو، وہ ایک ایسا فیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چلتا منتقل ہوتا چلتا۔ اب دیکھیں نا جی، میں عرض کروں نظامی صاحب، یہ دنیا پاگل تو نہیں ہے، اتنی پاگل تو نہیں ہے جتنی یہ لوگ کہتے ہیں جناب بے وقوف لوگ جاتے ہیں۔ کوئی ایک طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب یہ پاگل ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ آپ غریب نواز کے مزار پر جائیں، اجمیر شریف حاضر ہوں، وہاں جناب ہزاروں من پھول چڑھتا ہے صبح سے شام تک۔ 800 سال 900 سال اس آدمی کو گزر گیا، تبلیغ آج کل نہیں دنیا کر رہی۔ معین الدین اجمیری نے کون سی انوکھی تبلیغ کی ہے؟ مسلمان نہیں، سارے دنیا، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ غریب نواز نے کیا کر دیا؟ اور فیض حاصل کرتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ دنیا منع کرتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں لوگ غوث پاک کے آستانے پر۔ نہیں، مطلب یہ بات یہ ہے کہ یہ فیض کیا رک گیا؟ نہیں، اب کیوں نہیں ہوتا؟ اب کس طرح، یعنی کس میں؟ نہیں، مطلب آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ 800 سال ہو گئے ہیں، داتا صاحب کا چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں 24 گھنٹے وہاں مطلب
सिलसिला है, जारी है। असल में हाफिज ने कहा था शिराज़ी अब का एक क्यों शेर, नहीं है? क्या क्या चीजें यानी जो आदमी जिंदा है उनमें क्यों नहीं है, या नजर क्यों नहीं है? नजर नहीं आता। असल में मैं या कोई अर्ज कोई कर रहा जिंदा हूं मतलब कि रसूलुल्लाह का इत्तिबा कामिल नहीं रहा, कि जितना दौर हुजूर के दौर अक़दस से दूर होता जा रहा है, बेसुकूनी का शिकार होता जा रहा है, लम्हों से सुकून छिनता जा रहा है। जितना हुजूर के करीब दौर था, आप खैरुल कुरून, हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, मेरे बाद मेरी सबसे पहले मेरी सदी बेहतर है, उसके बाद मेरे बाद वाली, उसके बाद मेरे बाद वाली, उसके बाद देख लें फितने शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए। ये दौर को तो बिल्कुल मादियत का है, लेकिन गरीब नवाज और हज़रत गौस पाक का और हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हज़रत शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं, तो इनका दौर जो है ये हुजूर के दौर से मिलता जुलता है, इसकी मुशाबहत है। इन्होंने अपने आप को साबित किया कि आज के दौर में, रसूलुल्लाह के आज बारे के से दौर में क्या म्यार है जिसको हम आम आदमी जो है वो देख सके, कह सके कि जी ये शख्सियत है जिससे मुझे फैज़ मिल सकता है? फैज़ जनाब या कोई ये नजर नहीं आता, फैज़ नजर नहीं आता, तो फैज़ महसूस किया जाता है। अब मैं आपको ये समझाऊं कि ये क्या चीज़ है, फैज़ क्या चीज़ है, तो अब ये फिर होगा कि ईमान एक कैफियत का नाम है। ईमान नज़र तो नहीं आता ना, कि आप किसी को देखें जनाब के ये किसी के पास कोई पैमाना हो कि वो ईमान नापे कि इसका ईमान एक छिटाक है, 5 शेर है, कि एक मन है, कैफियत है, ये कैफियत है। यानी फैज़ की भी यही सूरत है कि फैज़ नापा नहीं जाता, मापा नहीं जाता, तब्दीली करता है इंसान के अंदर, तब्दील ले आता है। ईमान जो है, जब आप एक ईमान कलमा को हो जाते हैं। असल में बात ये है जी गुलाम साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप ये फरमाना चाहते हैं कि हम में अब तब्दीली क्यों नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है ना, खानकाही लोग, हम खुद तब्दील नहीं हुए, हमारी अपनी दुनिया तब्दीली नहीं हुई, हम दुनिया में खो गए, हम दुनिया के होकर रह गए, हम दुनियादार हो गए। हमारी वज़ाक़त तो इस्लामी रही, उसी अंदाज की रही, लेकिन हमारी ज़बान में वो असर नहीं रहा, वो बात नहीं रही, वो किरदार नहीं रहा। हम दुनिया के, इलामा इकबाल ने कहा कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो हम सब लोग देखें जी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम अबू हनीफा के बहुत बड़े शागिर्द और मुज्तहिदों से और बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, और सारी दुनिया उनका एहतराम करती है। उन्होंने फरमाया कि क़यामत के दिन, उनकी एक रुबाई है, उसका खुलासा है कि क़यामत के दिन कल 2 तबकों से पूछा जाएगा, बादशाह तीसरे नंबर पर है, सबसे पहले मशाइख और फिर उलमा, कि इतनी मखलूक तुम्हारे पास मैंने भेजी, तुमने क्या मेरा रास्ता बताया कि सबको चिमटा कर अपने पास बिठा लिया, खुद को हाजत रवा और मुश्किल कुशा यानी लोगों को समझाते रहे? क्या मेरे दरवाजे पर भी किसी को भेजा? तुम क्या तालीम देते रहे? या दुनिया को लूटते रहे, पैसे खाते रहे, तिजोरियां अपनी भरते रहे, अपने अपने महल और इतनी बुलंद इमारतें बना ली, शान और शौकत जो बना ली है, मेरे वो तो दीन और दुनिया में जो आदमी दुनियावी कैफियत और दुनियावी लज्जतों में पड़ जाता है, ज़ाहिर है वो दीनी लज्जतों में मतलब वो महरूम हो जाता है, ठीक है ना। और आप क्या फरमाना चाह रहे हैं कि आज के दौर में हम दुनिया की तरफ आए, दीन बहुत कम रहे, लिहाजा इसका मतलब है कि जो फैज़ है उसकी कैफियत कम हो गई है, बल्कि नापी। मैं अगर 1 मिनट आप मुझे दें तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि दुनिया भी बड़ी शान है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो इस्तबल में जो कीलें ठोकते थे ना, वो सोने की होती थी, घोड़े जिससे बांधते थे। तो बादशाह वक्त ने कहलाया कि तू कैसा फ़कीर है कि ये तेरे जो इस्तबल में कीलें ठोकी हुई हैं ये सोने की हैं? तो उन्होंने जवाब देकर भेजा था कि मन दर तू दर दिल जा दादाई व मन दर गिल जा दादाम, कि इतना फ़र्क है कि तूने उस सोने को अपनी तिजोरियों में बंद करके महफूज करके रखा है, और मेरे नज़दीक इसकी ये हैसियत है कि मैंने इसको कीचड़ में जगह दी है। अब बता दे कि मेरे दिल में, निज़ामुद्दीन के दिल में सोने की इज्जत है या तुम्हारे दिल में? ये है फ़ुकरा, ये असल फ़क्र ये है। कॉल कर सकते हैं, इस वक्त हमारे पास टेलीफोन पर है गालबन पाकिस्तान से वाजिद अली शाह साहब हैं सिंध से। जनाब वाला, हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा मेरा 2 सवाल है पीर साहब से। जी जी, हेलो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा भी तल्लुक मैं भी गिलानी सैयद हूँ जी जी, और हमारा तल्लुक एक ही सिलसिले से है जी जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि पीरी मुरीदी के सिलसिले में जो जाहिलाना रवैयात हैं पीर साहब उनको तोड़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है जी। प्लीज आप सवाल बताएं। हाँ, तो मैं सवाल की तरफ आता हूँ जी जी। कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मखसूस दिन लोग
एक खास दिन लोग आते थे उनका लेक्चर सुनने, या और वो उस दिन उनको खाना वगैरह खिलाते थे। या लेकिन आज 11वीं के नाम पे चंदा मांगा जाता है बड़े बुरे तरीके से, और मैं समझता हूँ कि ये उनके नाम की ना एक किस्म की तौहीन हो जाती है जिस तरह ये लोग करते हैं। नहीं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जी जी, अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि गनियत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर पीर अपने मुरीद को खिलाता है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मुरीद पीर को खिलाता है तो वो उसका तकवा, उसका तज़किया नफ्स, उसका कुर्ब इलाही, इन खूबियों की वजह से पीर के लिए मुरीद का खाना हराम है। तो मेरी पीर साहब से गुजारिश है कि इन दो बातों पर जरा रोशनी डालें। जी, शुक्रिया गिलानी साहब। मैं अर्ज करूंगा, पहली बात तो ये है कि जो गौस पाक के नाम पर 11वियाँ बटोरते हैं और खाते हैं, और उनको चाहिए कि हज़रत गौस पाक की तालीमात को भी अपनाएं, और तौहीद और रिसालत के हवाले से जो आपके मवाइज़ हसना मौजूद हैं, वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जुमा भी कर दिया है फ़ारसी में, और अब उसका उर्दू में भी तर्जुमा आ गया है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात को अपनाएं कि वो अल्लाह ताला के साथ बंदे को मिलाने में क्या इरशाद फरमाते हैं कि बंदे तू अपने मालिक के दरवाजे पर हाजत ले जा, वही तेरा हाजत रवा है, वही तेरा मुश्किल कुशा है। आप तफसील पढ़ें। पीर साहब, उसमें 11वीं शरीफ के वाले में दूसरा तो सवाल। 11वीं शरीफ जो है ना जी, असल में 11 रबीउल अव्वल को, रबीउल सानी को हजरत का विसाल हुआ। तो इस 11 के अदद की मुनासिबत से लोग 11वीं का ख़त्म दिलवाते हैं कि हजरत जो मैंने पकाया है, जो खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह अगर तू मुझे सवाब अता फरमाए तो मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जो 11 रबीउल सानी को वफ़ात पाई है जिन्होंने, मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ये खर्च करता हूँ। असल में 11वीं का यही तसव्वुर है। तो इसको 11वीं वाला वो एक तसव्वुर करके पैसे बटोरने के लिए गौस पाक की 11वीं जमा करना और ना उनकी तालीम को देखना, ना उनको सुनना, तो ये जो है बहुत सख्त जुर्म है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल 11वीं का पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे बेशक मांगे। लेकिन जब तक वो तालीम पर अमल न करें, और गौस पाक को मानना तब है, गौस पाक को माना जाता है, गौस पाक की नहीं मानी जाती। अफसोस तो ये बात, इस बात का है। दूसरी बात जो आपने फरमाई उसका जवाब ये है कि ये जो आपने फरमाया कि हज़रत पीरान पीर ने फरमाया है कि पीर तो खिला सकता है मुरीद को, लेकिन मुरीद के यहाँ खाना उसके लिए हराम है। याद रखिए कि अल्लाह का रिज़्क जो हलाल अल्लाह ने फरमाया है, वो हराम कोई शख्स नहीं कह सकता, ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर कह सकते हैं, ना कोई और शख्सियत कह सकती है। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ हलाल है, हलाल रिश्ते हलाल हैं, हराम रिश्ते हराम हैं, हराम चीज़ें खाने की हराम हैं, खाने की जो हलाल चीज़ें अल्लाह ने फरमाई हैं, कुरान ने फरमाई हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाई हैं, वो हलाल हैं। ये रवायत गलत है, आपको पढ़ने में ज़रा गलती हुई है, यार ये रवायत सही नहीं। फिर साहब, इसमें असल में आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि खाने के तक तो है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया कि पीर साहब जो है मुरीद के घर गए हैं, और मुरीद ने जब रुखसत हुए पीर साहब तो उन्होंने चांदी, सोना या इस किस्म के पैसे नकद दिए, तो ये क्या देना कुछ बेहतर है? ये असल में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से यही सवाल किया गया था, तो आपने फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक में है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने में हदाया का, हदियों का यानी तबादला करे। जो तोहफ़ा है ना, आप मुझे देते हैं मैं, तो ये नजराना जिसको आप कहते हैं ना, ये नजराना का लफ्ज़ जो है, ये हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने अपनी किताब में नजराने पर बहस की है। नजराने की कितनी किस्में हैं? तो नजराना का जो लफ्ज़ है, नज़र अल्लाह की होती है, सिर्फ अल्लाह की। तो नजर, ये आप मुख्तसर बताएं कि ये क्या तरीका? मुख्तसर ये है कि नज़र का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। नजराना ये हदिया है, वो आप पेश करते हैं। तो ये अज खुद कोई पेश करे तो लाख रुपया, 10 लाख, 10 करोड़ दे दे आपको, तो ये कोई इसमें मुज़ायका नहीं दे सकता है। लेकिन आप उस पर इसरार करें, ये कोई तवीज़ लिखाएं और कोई चक्कर चलाएं, और आप बुजुर्ग बनकर बैठें कि मैं आपको ये दिखा दूंगा, अभी ये जलवा दिखेगा, अभी ये नजर आएगा, तो इसके बदले में मुझे पहले इतने दो, ये ममनू है, ये हराम है। थैंक यू सर। कॉल है हमारे पास मैनचेस्टर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब से 2 सवाल करने थे जनाब, अर्ज हो। बहुत मुख्तसर प्लीज, बहुत कॉलें हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा, और मुख्तसर सवाल प्लीज। मैं सवाल पेश करके ना तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं टीवी पे जी जी जी। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि
जैसा कि हमने सुना है, बुजुर्गों से, उलमा से सुना है कि औरत को कब्र पे जाने के लिए मना किया गया है। जी जी। और औरतों का इतना रश होता है, खुद मैंने देखा है। तो इसके बारे में आप जरा वजाहत करना। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत से ज्यादा मशहूर जो है वो देखे हैं, उनसे बातें भी हुई हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन एक चीज जो दरबार पे देखी गई है वो ये कि ड्रग्स जो है ना, ये अमूमन आम है दरबारों पे। तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत करेगी कि क्या चीज है। ज्यादा मशीन जो है वो इसको बंद भी कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं बंद करता हूँ। बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया। बड़े आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। तो इसके लिए सबसे पहले गुजारिश ये है कि आपका जो पहला सवाल है कि हुजूर ने मना फरमाया, तो हदीस में आता है, लेकिन हुजूर ने ये मुकम्मल हदीस है और सब ने इसको लिखा है मुहद्दिसीन ने, और ये दर्जा सेहत पर फायज है। फरमाया कि मैं पहले तुम्हें मना करता था कब्रों पर जाने से, तो इसलिए अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, इनकी ज़ियारतें किया करो, यानी जाया करो कब्रस्तानों में, इसलिए कि कब्रस्तान में जाना मौत को याद दिलाता है। तो ये हुजूर ने औरतों को भी इजाज़त दी, मर्दों को भी। तो इसमें मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल है। दूसरी बात यह है कि दरबारों में औरतें बहुत होती हैं, ये होता है। तो अगर ये आप एतराज़ पहले किया जाएगा तो दरबारों में हम फिर भी एहतमाम करते हैं कि औरतें अलग बैठें, मखलूत सूरत ना हो कि सब मर्द और औरतें मिलकर यानी बैठें या चलें, या ऐसा इंतज़ाम यानी किसी दरगाह में, हमारी जो बड़ी बड़ी दरगाहें चल रही हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी, उसका ख्याल किया जाता है। अब जो बिल्कुल ऐसे गए गुजरे माहौल हैं जिनका वाली वारस को सही नहीं है, तो वो अगर वहाँ ड्रग भी चलता है, नशे भी चलते हैं, तो उसके हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ कोई वारस है, कोई ख्याल करता है, इंतज़ामी उम्र सही करता है, वो ऐसे बात नहीं करने देता। जहाँ तक आप ये कहते हैं जनाब कि औरतें भी वहाँ होती हैं, तो फिर आपका क्या ख्याल है, तवाफ़ करने के वक्त औरतें जब मर्दों के साथ बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ करती हैं, वहाँ आप कोई इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको अलग कर दिया जाए? जो घर है अल्लाह का, अगर वहाँ एहतियात नहीं हो सकती तो दरबार तो बड़े छोटे, बड़ी छोटी चीज़ें अल्लाह के घर के सामने, तो पहले वहाँ इंतज़ाम ज़रा किए, वहाँ ज़रा शाह अब्दुल्ला से रब्ता करें। बड़ी बात जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अमीन मिर्जा साहब जी। निजामी साहब, अमीन मिर्जा गुजर खान भी बोल रहा हूँ जी। अमीन साहब, जरा काइंडली पीर साहब से बात करवाएं। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। किबला, बहुत खुश आमदेद कहता हूँ मैं आपको डीएम पे, और मेरे सिर्फ और सिर्फ ये दरख्वास्त है आपसे कि आप खुलकर अपना मौका बयान करें, ताकि जो इतराजात करने वाले लोग हैं उनको पता चले। और कॉलर से भी मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो अपनी तहजीब के अदारे में रह के सवाल करे। ये आज़ादी का ये कोई मकसद नहीं है कि जो चाहे जिस तरह का सवाल है। आपका जी बड़ी मेहरबानी। आप सवाल क्या है? नहीं, सवाल ये है जी कि जो भी हमारा मौक़िफ़ है ना अहले सुन्नत वल जमात का, और पीर खाने से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनका बयान पूरा इनको टाइम दे पीर साहब को कि अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब का अपनी अकीदत के हवाले से। जी अमीन साहब, मैं बताता चलूँ कि हमारे पास टाइम चूँकि बहुत कम है और कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि कोई इल्मी अदबी सवाल जो है वो आप उससे, और इंतहाई मैं बड़ा खुलकर बोल रहा हूँ, मैं और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पीर साहब जो है वो बड़ी अपने पूरी आज़ादी के साथ जवाब दे रहे हैं, और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप मुख्तसर सवाल करें, इल्मी सवाल उनकी शख्सियत के हवाले से, चूँकि वो हेलो हेलो अच्छा, मैं अब आपसे चूँकि बात चलती रहेगी टेलीफोन पे भी आपके, मैं देख रहा था विजिटिंग कार्ड पे कि नसीरुद्दीन नसीर, ये नाम के साथ इजाफा है नसीर का, ये आम तौर पे शायरी की होती कैफियत। तो क्या आप शायरी जो है ज़ाहिर आप करते हैं? मैं जी, तो आपकी शायरी किस हवाले से शायरी है? नातिया शायरी है, गज़ल की शायरी है, या जदीद शायरी? थोड़ी सी मुझे निज़ाम साहब, आपने जैसे कहा कि बचपन से हो गई थी वैसे। तो निज़ाम साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है, आपको हैरत होगी कि मैंने फ़ारसी, अरबी, उर्दू अदब इतना पढ़ा है कि मैंने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा पढ़ा, इसका मुताला किया है। जी जी। तमत्तो ज़हर गोशाए याफ्तम, ज़हर खिरमने खोशाए याफ्तम, बहुत कुछ हासिल किया है। तो असल में ये है कि मैं बुनियादी तौर पर गज़ल का शायर हूँ,
پھر میں نے غزل میں جب ذرا پختگی آ گئی تو پھر میں نے نعت بھی کہی. میں نے بحمداللہ تمام اصناف سخن میں شعر کہے ہیں, تمام اصناف سخن میں, مسدس اور رباعیات, قطعات. اور رباعی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل چیز ہے, اور غالب جیسا آدمی اور عمر خیام جیسا آدمی آخری عمر پہ اس نے 70 رباعی, اس کی جو صحیح رباعی ہے وہ 70 ہے. تو یعنی رباعی کہنا, اس کے یعنی 24 تو اوزان ہیں. مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت اوزان کہے, تو اس کے 50-60 ہزار اوزان بنتے ہیں 4 مصروں کے. پھر بہت مشکل بات کریں گے, اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. اب میں یہ سوال صرف اتنا ہے کہ شاعری آپ نے کون کون سی زبان میں کی ہے؟ میں نے عربی میں کی, فارسی میں کی, اردو میں کی, سرائکی میں کی, اور پنجابی میں کی ہیں جی, اور پوربی میں بھی کی. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ ہفت زبان شاعر ہیں. جی الحمدللہ. آپ اس وقت کوئی ایک شعر جو ہے, آپ صرف ایک شعر, کوئی غزل کا کوئی شعر اگر آپ سنانا چاہیں, بعد میں چلتا رہے گا جی غزل کا, اور اگر ہو سکے تو ترنم کے ساتھ. میں ترنم سے سناؤں گا, لیکن وہ میں 2-4 شعر پھر سناؤں گا, ایک سے کام نہیں چلے گا. ہمارے لائن پہ بھی ہیں بہت سارے لوگ. اچھا آپ ایک شعر سن لیں, ایک شعر کے بعد کال ہوتے ہیں. میں سناتا ہوں. میں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے وہاں دربار میں حاضر تھا, تو حسن ثانی نے وہاں مشاعرہ منعقد کیا, اس میں ہندو بھی تھے, سب لوگ تھے. تو وہ مجھے جانتے نہیں تھے, ہم پنجابی اپنے یہ سلوار اور پگڑی باندھے ہوئے گئے, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں کے پنجابی لوگ آ گئے. تو خیر بہرحال مختصر جب میں نے غزل پڑھی تو میں نے جب یہ شعر پڑھا نا, تو وہاں وہ جو پنڈت تھے ہیں جی گلزار دہلوی, وہ اٹھ کر جھوم گئے, اور انہوں نے جناب آ کر پھر مجھے وہ داد دی. میرے پاس اس کی فلم ہے. وہ شعر یہ تھا کہ یہ خنجر آزمائی اور تم توبہ ارے توبہ, یہ خنجر آزمائی اور تم توبہ ارے توبہ, چلو چھوڑو ہٹو یہ کام تو جلاد کرتے ہیں. تو یہ زبان جاننے والے جو لوگ ہیں, جو یو پی کے لوگ ہیں, وہ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں جو زبان جانتے ہیں. بڑی محبت جی. اب میں کال لوں گا جی, ہالینڈ سے غالباً خالد سلیمی صاحب ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جناب ہالینڈ سے بول رہا ہوں, خالد سلیم میر. اور گزارش یہ ہے, پیر صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے, اور گزارش یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حکم ہے کہ جتنے بھی مذہب ہوں یا عقائد ہوں یا ان کے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, ان سب کا احترام ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو پیر صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ عرصہ دراز سے خصوصاً پاکستان میں یہ جو امت میں انتشار ہے اور مارا ماری ہے, چاہے شیعہ ہیں, اہل سنت ہیں, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل قرآن ہیں, چکڑالوی ہیں, جو بھی ہیں, وہ جو ہے نا اپنے سننے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے مریدوں کو کیا اسلام کے مطابق تعلیم دیتے ہیں؟ میں سمجھ گیا جی. جی یہ بڑا اچھا سوال. شکریہ, آپ نے بڑا اہم سوال کیا جو اس دور کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے, جو اب حالیہ کراچی میں جو ہوا ہے, بم بلاسٹ ہوا ہے, بڑا افسوسناک واقعہ. ہمیں بہت افسوس ہے, تمام مسلمان جتنے ہیں بھائی ہیں سب کو افسوس ہے. تو آپ نے بڑا یہ سوال کیا. انڈیا میں بھی ہوا ہے, انڈیا میں بھی ہوا ہے, اب دیکھیں اس میں بھی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے علماء, جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, ان کو چاہیے کہ یہ درس مواخات دے, درس محبت دے, بزرگوں کا ادب اور سلیقہ سکھائے. اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے, لیکن اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو اہل علم سے پوچھو, محبت سے پوچھو. یہ نہیں ہے کہ آپ بم بلاسٹ کریں, دہشت گردی کریں, بے گناہ لوگوں کا قتل کر دیں. یہ اسلام نے کہاں ہمیں اجازت دی ہے؟ تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں اپیل کروں گا تمام مسالک کے علماء سے کہ وہ اس دور میں بالخصوص صوفیزم کو اپنائیں اور صوفی بن جائیں. اور صوفی جو ہے وہ واحد ایسا طبقہ ہے جو محبت اور پیغام کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, مارتا نہیں مار کھا لیتا ہے. ماشاءاللہ, یہ وہ طبقہ ہے. یہ ایک فون کال لیتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. اسپین سے. جی میں اسپین سے بول رہی ہوں, تو میں پیر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
پیر صاحب میں خود بھی ایک سید خاندان سے ہوں جی کافی عرصے سے ایک سوال میرے دماغ میں ہے جس کا مجھے کہیں سے جواب نہیں مل رہا. جی جی فرمائیں. آپ کو ابھی دیکھا تو آپ کافی پڑھے لکھے ہیں, علم والے ہیں, کہتے ہیں سوال کا جواب علم والے بہت اچھا دے سکتے ہیں. چلے جو کچھ میرے پاس ہے انشاءاللہ. جی سوال کیا جی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ موکل کیا ہوتا ہے اور ایک انسان کے ساتھ کتنے موکل ہوتے ہیں اور کیا موکل اور جنات اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہاں اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ عملیات سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں. تو اصل میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس سے ایک روحانی سی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ارسال کے ارد گرد رہتی ہے. اور اگر اس کو بعض لوگ کچھ اس لیے اپناتے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ حاصل کر لیں, کچھ غیب کا علم ہمیں مل جائے, وہاں کیا ہو رہا ہے ہم 2 منٹ میں پتہ کر لیں, تو یہ عامل حضرات جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں. تو اصل میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہ اللہ کا مقبول جسے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے صلے میں اور تقوی اور طہارت کے صلے میں جو غیب اپنی طرف سے عطا فرمائے, یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس نے جو غیب دیتا ہے. یہ جنات وغیرہ کوئی غیب نہیں جانتے, یہ اس وجہ سے ان کو قریب کرتے ہیں. تو یہ الٹا ان کو پھنساتے پھنساتے خود پاگل ہو جاتے ہیں. تو ایسے چیزیں موکلات سے اور ان چیزیں سے گریز کرنا چاہیے. ہمارے پاس گولڈا شریف میں اتنے لوگ آتے ہیں کہ جو موکل پھر غذا مانگتے ہیں, اتنی لاکھ دفعہ درود شریف پڑھو, اتنی لاکھ دفعہ, اب کہاں انسان پڑھ سکتا ہے. وہ پھر جناب ڈراؤنی شکلیں بنا کر انسان کو کھانے آتے ہیں. پھر لوگ پاگل ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اور وظیفے پڑھو. پاگل ہو, اللہ نے نماز فرض کی ہے, 5 نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, جو رسول اللہ نے سادہ تعلیم آپ کو دی ہے. آپ الجھن میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ رسول اللہ نے انسان کو اتنا لادا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں. جتنے آج کل یہ دم درود والے اور مشائخ اور یہ حضرات جتنے بتاتے ہیں, آپ رسول اللہ کی طرف سے آپ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں کہ رسول اللہ نے اتنے وظائف بتائے, رسول اللہ نے اتنی جھمیلوں میں انسان کو ڈالا. حضور نے تو صاف اپنا عمل جو صحابہ سے منقول ہے. تو ان جنات کے اور ان موکلوں کے چکر میں نہ آئیں, یہ اللہ تعالیٰ بچائے. سیدھی حضور کی تقلید کریں اور آپ کے ارشادات اور عمل پر عمل کریں. اچھا مختصر انہوں نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ کیا جن اور جو موکل ہے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اکٹھے رہ سکتے ہیں جی. اب دیکھیں نا جی, انہیں کوئی اگر اکٹھا رہنا چاہیں تو ہم انہیں روک تو نہیں سکتے نا, ہم انہیں روکتے نہیں سکتے. اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو ساری دنیا کے موکلوں کو اور ساری دنیا کی جنات کو ہم اکٹھا بھی نہیں کر سکتے. یہ تو عجیب سا سوال ہے نا, یہ تو غلط ہے. صحیح. چلے ہماری بات ہو رہی تھی دراصل شاعری کے حوالے سے, اور چونکہ ہمارا ٹیلی فون لائنوں کا سوالوں سلسلہ بھی جاری ہے. اور ناظرین میں نے جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ انتہائی مختصر سوال کریں آپ پیر صاحب سے, اور آپ کے سوالات کا انتہائی تفصیل سے کوشش کریں گے جواب دیں وہ. اور بات ہو رہی تھی اصل میں شاعری کی, اور میں نے جیسے گزارش کی سی, التماس تھی میری کہ آپ اگر کوئی ترنم میں اگر آپ کو چند شعر. میں جناب آپ کی خدمت میں آپ کے یعنی ارشاد فرمانے کے مطابق میں 2-4 شعر آپ کو ایک غزل کا سناتا ہوں. ترنم جیسا بھی ہے میرا, کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بہرحال ایک بڑی زمین ہے, بڑی مشکل زمین, اس پر کسی استاد کے 1-2 شعر بھی ہیں, میں نے اردو میں عرض کی ہے. ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم. ہمیں جب کہ اپنا بنا لیا تو ہے ربط کس لیے ہم سے کم. یہ حجاب کیا یہ گریز کیوں رہیں سامنے تو وہ کم سے کم. یہ حجاب کیا یہ گریز کیوں. تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں. میری شان فقر جہان میں
نہ ملے گی شوکت جم سے کم، وہی نسبتیں وہی رفعتیں وہی رونقیں وہی عظمتیں، وہی نسبتیں وہی رفعتیں وہی رونقیں وہی عظمتیں، میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم، میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکین، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم۔ اور شعر عرض کر رہا ہوں، تیرے ابروؤں کی ہنسی کماں نظر آ رہی ہے فلک نشان، نہ کرشمہ قوس قزح سے کم، نہ کشش ہلال کے خم سے کم۔ یہ چند شعر میں نے پیش کر دیا۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت خوب، بہت خوب۔ پیر صاحب اس وقت بات کریں گے ہم شعر و شاعری پہ بھی، آپ کی نعت یا شاعری پہ بھی، اور اس میں جو چند اعتراضات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی ہیلو، محبوب صاحب ہیں جی لیڈ سے۔ جی ہیلو، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب۔ پیر صاحب نو ایک عرض کرنی جناب۔ جی جناب، بزرگان دین نا احترام تے بڑا لازمی ہے جی ہر کسی واسطے۔ جی جی، اساں لوگ بزرگان دین احترام وچ ہاتھ چومنے جدو زیادہ جھکی جانے ہاں، ایک کتنے تک جایا جا سکنا۔ تے دوسرا ایک اور عرض ہے کہ ایک محفل چ نا ایک بزرگ سن روٹی کھا کے جدو ہڈیاں سٹ رہے سن نا، تے ساڑے ایک عقیدت نال ایک پائی ہڈیاں چوس رہے سن، ایک کتنے تک مطلب ہے تک مطلب جائز ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ جناب، میں ایک صوفی نے بہت بڑا شعر پیش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں خود جواب آپ کو دوں، میں ایک بہت بڑے ولی جس کا کلام پڑھ کر بھی لوگ ولی بن گئے، میں اس کا ایک شعر پیش کرتا ہوں اس جواب میں، کہ آپ نے ہاتھ چومنے کے متعلق سوال کیا کہ یہ کہاں تک جائز ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے کلاسیکل شاعر ہیں فارسی کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مبوس جز لب ساقی و جام میں حافظ، مبوس جز لب ساقی و جام میں حافظ، کہ دست زہد فروشاں خطاست بوسیدن۔ اس نے کہا کہ اے حافظ، اگر تو کچھ چیز چومنا چاہتا ہے نا تو ساقی کے لبوں کو چوم، یا پھر جام میں کے لب کو چوم، پیالے کے لب کو چوم۔ انسان پیتا ہے تو لب چومتا ہے نا، تو اس کو چوم لے، اس لیے کہ جو لوگ زہد فروشی کا فروشیدن کا معنی فارسی میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیچنا، دوسرا معنی ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا، یعنی ایک عمل آپ کر لیں اس کو پھر لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا متقی ہوں، نمازی ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب اس میرے عمل کو لوگ جانیں بھی کہ میں اس فن کا آدمی ہوں، اس سطح کا نیک ہوں، تو اس کے صلے میں وہ کچھ لوگوں سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ آپ مجھ سے اب یہ سلوک کریں۔ تو اس کے لیے حافظ نے اس سینس میں فرمایا کہ دست زہد فروشاں خطاس بوسیدن، جو جبہ اور قبہ اور علمی دعوت اور تبلیغ اور پیری مریدی کا ڈھونگ اس لیے رچاتے ہیں کہ تاکہ لوگ دست بستہ ہماری خدمت میں حاضر رہیں، کھڑے رہیں، حالانکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے ارد گرد لوگ دست بستہ ہو کر کھڑے رہیں، دل میں وہ چاہتا ہے فل یتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی کبر کی وجہ سے ہے۔ لوگ کھڑے رہیں تو آپ ان کو منع کریں، اگر نہیں منع ہوتے تو پھر آپ اللہ پر چھوڑیں، کم از کم آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ تو اس میں اس نے حافظ نے کہا کہ جو لوگ یہ تقویٰ اور یہ پیری مریدی اور شیخ بننے کے شوق میں جو اپنے اعمال کے بدلے میں ہاتھ کا بوسہ دلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آئیں تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، لوگ ہمارا تبرک جو ہے وہ ضرور لوگوں کے سامنے کھائیں، ہم جس برتن میں کھائیں تو وہ اس کو لوگ چاٹ کر لے جائیں، تو یہ سارا جو کھیل ہے ایسے لوگوں کے فراڈیوں کے ہاتھ چومنے سے بہتر ہے کہ تم شراب کے پیالے کا
کے لب چوم لو یا ساقی کے لب چوم لو تو یہ گناہ کم ہے، یہ گناہ زیادہ ہے. ایسے آدمی کا ہاتھ بالکل نہیں چومنا چاہیے. یہ حافظ کا فتویٰ ہے، خواجہ حافظ شیرازی کا. اور یہی چیز ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہاتھ چومتے تھے وہ آپ کی شان اور مرتبے کے حوالے سے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بئی شان محبوبی اور بئی مرتبہ نبوت آپ انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ بن کر سامنے آتے تھے. حضور کے تو صحابہ پاؤں بھی چومتے تھے، قدم مبارک بھی چومتے تھے. تو یہ کوئی شرک نہیں ہے. لیکن جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ فلاں پیر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو، وہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ خود نمائی ان کو پھر برباد کرنے والی بات ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ پیراں نمی پرند مریداں می پر راند. یہ بیچارے پیر نہیں اڑتے، ان کو مرید خراب کر دیتے ہیں، اڑا اڑا کر، بے جا تعریفیں کر کر کے، بے جا تعظیمیں کر کر کے. پھر ان کے جو دماغ ہیں وہ اپنے میٹر سے ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نہ قرآن سامنے رہتا ہے نہ سنت سامنے. پھر وہ ہڈیاں بھی ویسے، وہ ہڈیاں بھی پھر چوسواتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر بعض لوگ تو پھر نالین بھی چاٹتے ہیں، راستے بھی چاٹتے ہیں. تو یہ غلط غیر شرعی کام ہے. حضور نے ہمیں ایک دائرے میں رہ کر محبت اور عزت کرنے کا حکم دیا ہے. شرعی حدود کو عبور نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، پیر صاحب سے بات بہت سارے حوالوں سے بات ابھی باقی کر رہے ہیں. ان سے بات ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی علمی شخصیت کے حوالے سے، اسلامی حوالے سے. آپ کی کالوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید ان سے بات کریں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس کے بعد آپ سے بات دوبارہ ویلکم بیک. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میں ناظرین بتاتا چلوں، اگر آپ نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو ابھی ہماری بات ہو رہی ہے اصل میں ایک ملاقات پروگرام میں. اور اس وقت میرے جو مہمان ہیں وہ پیر سید نصیر الدین نصیر، سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ غوثیہ گولڑا شریف اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، اور مختلف حوالے سے بات کر رہے ہیں. کالوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. اگر ناظرین آپ ہمیں کال کرنا چاہیں، اسکرین پر نمبر آ رہا ہے اور آپ پیر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. انتہائی مختصر سوال کر سکتے ہیں علمی ادب سے حوالے سے. میں جیسے کہ پیر صاحب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے بھی، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مختلف زبانوں میں آپ نے شاعری کی ہے، تو آپ کو کس زبان میں شاعری کرنا اچھا لگا؟ جی ہاں، شکریہ نظامی صاحب. میں اصل میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مفکرین اور بڑے شاعر گزرے، امیر خسرو ہو گئے، تو اس طرح کے بڑے بڑے مرزا بے دہلوی ہو گئے اور بڑے بڑے اساتذہ، انہوں نے کمال کیا ہے. اب انہوں نے انسانی جو رسم و رواج ہے، امیر خسرو نے تو وہاں تک بھی گئے، اور اب حقلہ پن ہے. یہاں شادی بیاہ کے جو رسوم ہیں ان میں بھی انہوں نے گانے لکھے، اب گائے جاتے ہیں. تو طبلہ، سرنگی اور ستار وغیرہ ایجاد ان کی ہے، راگ بھی کتنے ایجاد ان کے ہیں. تو وہاں تک بھی گئے کہ حقلہ آدمی ہے، توتلا، وہ بات کرتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے زبان کی پریکٹس کے لیے یعنی ایک ایسے لفظ ایجاد کیے ردم میں کہ سامعین سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے اولیاء نے، صوفیاء نے کیا کیا کام کیا. مثلا یہ 11 ماترے میں ہے، اس کی تال 11 ماترے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمکن دمک دکن دم دمکن دک از نرگس مستان تو ہم بے دل و حیران عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک. تو یہ خسرو کو دیکھیں ربائی، اور یہ 11 ماتروں میں ہے. اچھا اب دیکھیں ہمارا ایک حبیب قانی شاعر ہے، تو یہ شاعری میں انہوں نے کیا کمال کیے. 2 توتلے یعنی حقلے، ایک بوڑھا اور ایک نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے. اب پوری جو فارسی جانتے ہیں، مثلا میں جانتا ہوں اور میرے سامعین کروڑوں آدمی سن رہے ہیں، تو وہ جو فارسی جانتا ہے وہ کہانی کا دیوان نکال لے اور پڑھ لے. کیا اس نے کمال کی ہے. 2 حقلے بات کر رہے تھے، ایک بوڑھا اور ایک بچہ. تو اس نے اس حقلے پن کو لفظوں میں بیان کیا ہے، بات بھی کی ہے کہانی نے اور اس کو بیان بھی کیا. کہتا ہے کہ پیر کے لال سحر گاہ بطفل الکن می شنی دم کے بدی نو ہمی ران سخن کیز زلفت شششامم سس صبحم تاریک وید چہرت شششامم سس صبح روشن تتتریا کیمو بے شششہ دے للبت سس صبرو تتتابم رر رف تز تتتن
پیر گفتہ واللہ کے معلوم استی کہ گنگو لالم ببخلا کے زمن ہا ہفتہ ہا ہشتاد سے سال است فزوں کہ زادم من بے چارد مادر الکن طفل گفتہ مم من را تو تقلید مکن گم شوز برم اے ککم تر از من مم خواہی مم مشتے بککلت بزنم کہ بیفتد مم مغزت مم یانے ددہن مم من ہم گنگم مم مثلے تو ہم گنگی مم مثلے مم من. دیکھیں یہ پوری گفتگو ہے، یہ فارسی زبان میں ہے اور حقلہ پن بھی اس میں چل رہا ہے. بات اصل بات یہ ہے کہ سچی بات ہے، چونکہ میں تو فارسی نہیں جانتا اور واقعی، لیکن موسیقی کا بیان کرنے کا ایک ردم ہوتا ہے، دیکھیں پورے وزن میں نے محسوس کرنا، اور یقین کریں کہ مجھے وہ ردم جو ہے ٹھیک ہے نا جس نے اثر کیا ہے، میں اس ردم سے یقیناً متاثر، یعنی اس کا ردم میں پڑھنا بھی مشکل ہے وہی نا. جب تک چونکہ میں موسیقی بحمداللہ موسیقی چونکہ چشتی نظامی میں نام کا نہیں ہوں، میں کام کا چشتی نظامی ہوں بحمداللہ، تو میں موسیقی بھی جانتا ہوں، میں نے سیکھی کسی سے نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. بڑے بڑے موسیقار میرے سامنے ذرا گانے سے بجانے سے گھبراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. میں شاعری میں اور موسیقی میں یہ میں اگر یہ سوال کر لوں آپ سے اس وقت کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعری ہے اس کے ساتھ موسیقی کا ذوق ضروری ہے؟ امیر خسرو کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، جو ردم ہے تال کا ایجاد کا انہوں نے ایجاد کیا ہے. شاعر جب تک وہ ردم نہیں جانتا، ردم تو کل فی فلک یسبحون قرآن میں آتا ہے کہ ہر جرم فلکی اپنے محور مقررہ میں تیر رہا ہے، تو جو مقررہ میں تیر رہا ہے وہ ردم کے ساتھ تیر ہے. اصل میں موسیقی میں جو بنیادی چیز ہے وہ ردم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے سرا ہو تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، بے لے جو ہو وہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اصل پوری کائنات ردم میں چل رہی ہے. آپ اگر گاڑی جا رہی ہے تو آپ سیدھا اتریں، اسی ردم میں تھوڑی سی دیر دوڑیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر الٹا آپ اتریں گاڑی جا رہی ہے تو آپ کا منہ لگے گا زمین پر، کیونکہ آپ بے تال ہو، بے ربط ہو گئے. تو تال لے جو ہے یہ پوری دنیا، پورا آسمان، زمین، ستارے، ہر چیز ردم میں ہے. تو اس ردم کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو صوفیاء سلف تھے، مثلا رودکی ہے ہمارا شاعر ہے فارسی، وہ ایک ربائی میں اندازہ لگائے کہ وہ کتنے ٹکڑے پیش کرتا ہے ردم میں. جی آمد برے من کے یار کہ وقت سحر ترسید زکے زخسم خسمش کے پدر دادم چے بوسا بر کجا بر لب و بر لب بدھ نہ چے بدھ عقیق چوں بدھ چو شکر. اب دیکھو یہ سب اتنے ٹکڑے اس میں ایک ردم میں، ایک ربائی میں. اب اس کو یوں پڑھیں، آمد برے من کے یار کہ وقت سحر ترسید زکے سے خسم خسمش کے پدر دادم چے بوسا بر کجا بر لب بر لب بدھ نہ چے بدھ عقیق چوں بدھ چو شکر. اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ردم کے سوا یہ ایک ذوق ہے، ایک ذوق ہے. جس کو ذوق نہیں ہے موسیقی سے، قوالی سے، اور آج کل کی قوالی کو تو میں بھی نہیں پسند کرتا، کیونکہ اس میں نہ وہ طرزیں رہی ہیں، نہ وہ بزرگوں کا کلام رہا ہے، نہ وہ تال رہا ہے، نہ وہ لے رہی ہے جی، نہ وہ بول رہے ہیں، ریمکس سا کام ہو گیا. بس یہ پاپ میوزک، پاپ کا میں ویسے بھی گناہ ہوتا ہے، پاپ کا معنی ویسے بھی گناہ ہوتا ہے. یہ پاپ میوزک ہے، یہ میوزک گناہ ہے جو آج کل کی ہے. تو صوفیاء کے جناب ان کی جانیں نکل گئی، ان کی روح پرواز کر گئی. یہ موسیقی وہ چیز ہے، لیکن اسی کو اوڑھنا بچونا بچا لینا کہ اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا، یہ بھی غلط بات ہے. کسی کو حدیث پڑھانے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو قرآن پڑھانے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو یعنی اور کچھ ایسی چیزیں ذوق کی کرنے سے اللہ تو جس انداز سے بھی کسی کو مل جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سوا اللہ نہیں ملتا، وہ غلط ہے. نہ وہ قوالی سے ملتا ہے. تو قوالی کو میں جو پیش کر رہا تھا، یہ ایک شریعت کے دائرے کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاتی فرماتے تھے کہ 3 چیزیں قوالی کے لیے ضروری ہیں: زمان، مکان، اخوان. یعنی جگہ پہلے متعین ہو، کوئی روڈ بار نہ ہو، چوک جس میں عوام رش ہو. دوسرا زمان، وقت مقرر ہو جی. اس کے بعد اخوان، اپنے ذوق کے آدمی بیٹھے ہو، ان میں قوالی جائز ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی اندر آ گیا، وہ گھس گیا اندر، تو اس دن ذوق نہیں ہوا. حضرت خواجہ قطب صاحب نے حضرت بابا فرید صاحب سے فرمایا کہ فرید آج کوئی ذوق پیدا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع پیدا نہیں ہوا، کوئی نیا آدمی اندر آ گیا. تو حضرت نے عرض کی حضور سب لوگ آپ کے وہی مریدین بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں، کوئی بات ہے. ایک آدمی پیچھے سے اٹھا، اس نے کہا حضور میں یہ دروازہ بند ہوتے ہوتے اندر گھس گیا تو میں بیٹھ گیا. فرمایا کیوں آیا؟
اس نے کہا جناب میں تاجر ہوں، دلی میں آیا ہوں. میں نے کہا کیا سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ جناب ابھی سما ختم ہوگا تو میں آپ سے دعا کے لیے عرض کروں گا کہ دنیا میں مجھے 4 پیسے بچ جائیں، کاروبار بچ. فرمایا ظالم تو نے دنیا کا خیال ہماری مجلس میں لا کر ہمارے سارا ذوق کا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہماری تار جو ہے اپنے مالک سے مل نہیں سکی. تو اندازہ لگائیں کہ دنیا کے خیال کی وجہ سے قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید جیسے لوگوں کی مجلسیں جو ہیں وہ اجڑ گئیں کہ مالک سے مل نہیں سکے، رابطہ نہیں ہو سکا. تو آج جو ہم پیر فقیر جو روپ دھار کر ہم روحانی خود کو ظاہر کرتے ہیں پکے دنیا دار، بقیہ دنیا داروں کے بھی باپ ہیں ہم. تو پھر ہمیں روحانیت ہم سے کون متاثر ہو؟ جب ہے ہی دنیا ہم میں تو کون متاثر ہو؟ اس لیے لوگ بھاگتے ہیں ہمیں چھوڑ کر قبر والوں کے پاس، معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر شریف بھاگتے ہیں، غوث پاک کے پاس بغداد شریف جاتے ہیں، بزرگان جو سلف ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان زندوں سے تو وہ دنیا سے جو چلے گئے ہیں وہ اچھے ہیں. میں آپ کی بات سے اگر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا اور بلکہ میری مشکل بھی تھوڑی سی آسان کریں، اس میں میرے ذہن میں سوال ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ صوفیہ کرام کی محفل ہے، اس میں محفل سما ہو رہی ہے، ایک تاجر آ گیا، وہ ساری محفل کو اس نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ حضور وہ ردم مطلب وہ ٹوٹ گیا. میں اس سوال کو یا اس منظر کو اگر آج پیش کروں کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ٹھیک ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور لاکھوں لوگ ہر وقت 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. یہ ایک میرا سوال ہے. اور یہ کون سا تاجر ہے جو ہماری اس مجلس میں آیا ہوا ہے؟ نظامی صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. تو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں مشہور صوفی حضرت مرزا عبدالقادر بیدل کا ایک شعر پیش کروں گا جو ہماری دعائیں ہیں کہ ذوق طلب عالمیست وقف حضور دوام. فارسی کا شعر ہے. پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود. اس نے کہا کہ جو تیرے اندر طلب ہے نا اللہ کی، اپنے مالک کی، اس کا جو تڑپ ہے، ذوق ہے تیرے اندر، یہ ایک الگ دنیا رکھتے ہیں. یہ ذوق کی الگ دنیا ہے. یہ تجھے اپنے مالک کے بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رکھتا ہے. یہ ذوق کہ تیرے اندر تڑپ ہے کہ میں اپنے مالک سے مانگوں، میں اپنے مالک سے یہ مانگوں یہ مانگوں. تو یہ ذوق تجھے اس کی بارگاہ میں سدا حاضر رکھتا ہے. پر با اجابت مکوش ختم دعا می شود. یہ زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کے پیچھے نہ پڑا کر کہ ہائے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. ارے ظالم، اگر دعائیں قبول ہو گئی تو یہ دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. مالک سے مخاطب تو کب ہوگا؟ تو نے مالک کے دروازے پر جانا ہی نہیں ہے. تو مالک کے دروازے پر تجھے اپنی طلب لے جاتی ہے. دعا یہ کر کہ تیرے اندر اپنے مالک کی تڑپ اور طلب رہے. یہ جب تک رہے گی تو تیری دنیا سلامت ہے، تیرے دل کی دنیا آباد ہے. اور اگر یہ تڑپ ختم ہو گئی تو سلسلہ ختم. تو میں آپ نے جو اب سوال کیا ہے کہ ہماری اب دعائیں کیوں نہیں جاتی، یہ اور دعائیں ہیں. یہ ہماری اس لیے نہیں جاتی. لاکھوں لوگ ہر وقت نماز کرتے ہیں، پوری دنیا میں نماز دعائیں ہوتی ہے. سب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. ہم حضور اپنے آقا کی سیرت کو بھول چکے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دولت جو ہے نا جی، اس میں 2 لفظ ہیں. 2 لت، لت بھی ہے، 2 بھی ہے. 2 لت یعنی پنجابی چ آکھو اس وچ 2 لتاں. اے 2 لتاں مارنی، جس طرح کھوتا 2 لتاں مارنا نا، اس طرح دولت بھی بعض وقت 2 لتاں مارنی ہے. تے 2 لتاں اس وچ موجود ہیں. ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. صوفیاء کے پیچھے دولت بھاگی، ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. بڑا فرق ہے جی. تو جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو ہم دولت میں، دنیا کی ہوس میں پھنسنے کی وجہ سے ہم نے کئی راستے اختیار کر لیے. ہم نے دولت کمانی ہے، دہشت گردی کرو بھائی، جہاں اس کو اڑا دو، یہ ہمارے راستے کا روڑا ہے، اس کو ہٹا دو، یہ ہٹے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا، ہمیں پیسے ملیں گے. تو اصل میں ابتدا یہاں سے ہوئی. پھر ایک ملکوں سے جو جنگ ہے، جو ایک کانٹا کھٹکتا ہے، مثلا پاکستان جن ملکوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، تو وہ پھر اپنے ملک سے بھیج کر اپنے آدمی دہشت کراتے ہیں، دہشت گردی کراتے ہیں. پھر کراتے وہ ہیں، الزام چڑھ لاتا ہے جناب کہ اگر دیوبندیوں میں وہ دہشت گردی ہوگی وہ کہتے ہیں بریلویوں نے کرائی ہے، اگر بریلویوں میں ہوگی تو وہ کہتے ہیں جناب دیوبندیوں نے کرائی ہیں، اور اگر ان میں دونوں میں سے ہوگی تو وہ کہتے ہیں شیعہ نے کرائی ہے، شیعہ میں ہوگی وہ کہتے ہیں سپاہ صحابہ نے کرائی ہے. تو امت کو یہ غیر جو ملکی طاقتیں ہیں نا، جو باہر کی طاقتیں ہیں، جو پاکستان کی دشمن ہیں، جو پاکستان میں نافذ ہونے والے نظام جس کی ہم توقع رکھتے ہیں اس کے دشمن ہیں، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، وہ اصل میں شوشے چھوڑتے ہیں، وہ یہ کام کراتے ہیں، ہم مسلمانوں کو لڑاتے ہیں.
تو میں اپیل کروں گا شیعہ حضرات سے بھی, دیوبندی حضرات سے بھی, تمام فرقوں سے, یعنی سپاہ صحابہ سے بھی, اور پھر بریلوی حضرات سے بھی, کہ وہ اپنے آقا کی سنت کو اپنائیں, پرامن رہیں, اور خدا را قتل و غارت سے خود بھی بچیں اور امت کو بھی بچائیں, پاکستان کو بچائیں. پاکستان آپ کو اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے, عطا ہے, اس نعمت کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہ گنوائیں. یہ اگر ملک چلا گیا تو پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی, ہم سر بھی نہیں چھپا سکیں گے. قوم کا بھی خیال رکھیں, پاکستان کا بھی خیال رکھیں. شناخت بھی نہ ہوگی, ہمیں کون پہچانے گا؟ ہم کملی, اور پاکستان کی پہچان کملی والے کے نام سے ہے. جی ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو. وعلیکم السلام. دیکھیں جی, میں نے بہت ویٹ کیا ہے, بہت مختصر کروں گا میں بات. صرف پیر صاحب سے بہت میں نے باتیں سنی ہیں, صرف یہ ان سے سوال ہے کہ, اور ان کو سوال کے لیے میں ان کو ان کی جو پورا جو ان کا خانقاہ ہے پیری ہے, اور جو کہ اسلام میں امت میں بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. گنگول شریف ہیں, تتری شریف ہیں, پھر آیت اللہ ہیں, پتہ نہیں کون کون, سب اپنی اپنی ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بارہ انہوں نے اپنے بتائی بیعت کے حوالے سے ایک اجتماعی ایک کلی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے میں ان کو قسم دے رہا ہوں, ان کی اپنی پیری کی, ان کی اپنے امامے کی, کہ آپ بتائیں کہ رسول, کیونکہ کانسیپٹ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنا ہے, یہ بیعت کا اور خانقاہ کا, کیونکہ وہ دینے والے ہیں. بتائیں کہ رسول خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کو قسم ہے کہ کون حقدار تھا؟ مولا علی علیہ السلام حقدار تھے یا عمر ابوبکر عثمان؟ جی یہ میرا خیال سوال جو ہے ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, جو آپ سے وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون حقدار تھا, یہ میرا خیال ہے یہ الگ بحث ہے. ناظرین, میں اس وقت چونکہ یہ غیر میرا خیال اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے, ہماری ملاقات کا پروگرام ہے, میں اس کو کسی وقت اور بات کریں گے اس پر. ہمارے پاس جواب دے دیتے ہیں. نہیں کوئی میرا خیال ہے وہ ہمارا اس, اور اصل میں بات ہو رہی تھی پیر صاحب کہ میں ہاں جی وقت بہت کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, اور اصل میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے آپ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے, غزل کے حوالے سے. اور غزل میں بھی بہت ساری, جیسے کہ غزل جو ہے اس کے کیا رنگ ہیں, اور آج کے جدید غزل جو ہے اس پہ تو میں چاہوں گا تھوڑی سی بات آپ نعتیہ شاعری کے حوالے سے, یہ نعتیہ کلام کے حوالے سے, اور اس پہ تھوڑی سی ہلکی سی بات کر دیں. جی ہاں, نعت میں اصل میں نعت وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کو غزل کہنے کا ڈھنگ آتا ہو, غزل میں جس کا مقام ہے, جو غزل کہہ لیتا ہے. تو اس میں جو غزل میں اصل جو گداز اور درد ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے. نہیں, میرا سوال بڑا مختصر ہے, صرف پیر صاحب کہ نعتیہ شاعری جو ہے آج کل جو رجحان ہے اس میں بعض دفعہ فلمی گانوں کی طرز پہ نعت پڑھی جا رہی ہے. یہ غلط ہے. یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا جی, میں نعت خوان حضرات سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں, جو آپ نے کہا ہے ابھی یہ فلمی گانوں پر, جو فلمی گانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہیں, یہ حضور کی نعت کی توہین ہے. اور پھر اس پر جو کھڑے ہو کر لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں, تو یہ پیسے دینے کے جو آداب ہیں, یہ جس طرح کوٹھے والوں کو دے جاتے پیسے, یہ حضور کی بڑی اس کی خلاف ہے. اور جو یہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی نعت پڑھیں, اپنے ذوق کے لیے پڑھیں, اس کو بعد میں دے دیجئے اگر آپ دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح یعنی بالکل ایک عیاشی اور فحاشی انداز میں دینا. اس میں صرف ایک چھوٹے سا پیغام, صرف میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے, کہ ابھی چونکہ پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, یا دہشت گردی نہیں میں کہہ سکتا ہوں, بے یقینی, اس حوالے سے تھوڑا سا مختصر کیا پیغام دیں گے؟ تو پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستان کے عوام کو سلامت رکھے, ہماری جو آب و تاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. اس ملک کو بڑی مشکل سے بنایا گیا ہے, اور بڑے مشائخ نے, بڑے علماء کرام نے, علماء خیر نے اس پاکستان کو بنایا ہے. تو اس کی حفاظت میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس کا تحفظ یعنی ہر حیثیت سے ہم نے کرنا ہے, بارڈر کی حیثیت سے بھی, عقائد کی نظریات کی وجہ سے بھی, جغرافیائی حیثیت سے بھی, تو تمام یہ ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اپنے دشمنوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں, اور یہ جو اپنے مارے آستین بنے ہوئے ہیں ان کو نظر میں رکھنا ہے, اور حکومت کو اطلاع دینی ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے. پاکستان کی خیر خواہی یہی ہے, اندرونی اور بیرونی ممالک. بڑی محبت جناب پیر صاحب, آپ سے سچی بات ہے, بہت ساری باتیں بھی
کرنی ہے، کرنا تھی، لیکن وقت کی کمی ہے، اور ہمیں بہت سارے کالز آئی ہیں، وہ دعا ان کے لیے دعا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آخری اجتماع آمین امین مرزا صاحب نے دعا کے لیے کہا اور دوسرے آپ نے آمین ہاتھ اٹھائیں سارے حضرات، بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، جتنے حضرات میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں دیکھ رہے ہیں، کروڑوں حضرات دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے ایمان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، اہل ایمان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار مولا علی کے صدقے، ان کی طہارت قلبی کے صدقے، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی پاکیزگی، درجات اور مقامات کے صدقے، اولیاء اللہ کے مقامات، تزکیہ نفس اور ان کے تمام جو مشاغل قلبی ہیں ان کی عروج اور ان کی رسائی کے صدقے ہمارے حالات کو بہتر بنا یا رب العالمین۔ ہم تیرے دروازے پر سائل بن کر آئے ہیں، تیرا ہی ایک دروازہ ہے، تیرے محبوب نے، تیرے اس آخری نبی نے جناب محمد الرسول اللہ نے تیرا ہی دروازہ دکھایا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دیتا ہے، سب نبیوں نے تجھ سے ہی مانگا ہے، تیرے دروازے پر سب سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے تمام انبیاء اور تمام کاملین کے ان کاموں اور ان کی ارواح پرفتوح کے طفیل ہمارے مقاصد جو ہیں ان کو پورے فرما یا اللہ۔ ہمارے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، جتنے مسلک پاکستان میں ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کو اتحاد اور واحد فرما دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے اس جھنڈے تلے سب کو اکٹھا کر دے یا اللہ، بلا تفریق مسلک و مذہب سب کو اکٹھا کر دے، ان میں اخوت ہو، تیرے محبوب کی محبت میں سب سرشار ہوں اور اس کے ناموس اور عزت کے حوالے سے سب اکٹھے ہو جائیں، ان کو جمعیت عطا فرما، جمعیت خاطر عطا فرما یا رب۔ بمحمد و علی و زہرا یا رب، حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب، تو چنا کن کے پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش تا از در تو بردر ایشا نشوم یا رب۔ دے قناعتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی یہ منے سوختہ سرگرداں بے بنت مخلوق میسر گرداں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت محبت آپ کے، آپ نے قصہ آپ کا آنے کی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اس پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے خدا حافظ۔